وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت تو میں اپنی بات ختم کر کے 11:30 کی ٹرین پکڑنے والا تھا، لیکن لقمان بھائی نے اشارہ دیا کہ آپ ٹینشن مت لو، لیکن آپ لوگ بھی فکر نہ کریں، ہم آپ کا کم وقت لیں گے انشاءاللہ، کچھ عملی باتیں کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما يحب ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے.
اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے، یہ فرمان خدا ہے، کو لوڑا والو غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ محبت کی زبان سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، وہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ بات سمجھ میں آئے گی تو آگے کا پورا بیان انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے جن کے پاس ایمان ہے اور وہ نیک اعمال کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ میرے اور آپ کے پاس ایمان ہے۔ ہم ایمان والے، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا پکا رسول سمجھتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس ایمان تو ہے، ایک بات تو ہے، اب ہم نیک اعمال کرتے رہیں تو کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے، اور اپنے نام کے ساتھ، اسم ذات کے ساتھ، لفظ اللہ کے ساتھ، کہ اللہ وعدہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حالانکہ اللہ کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے جو بات کہہ دی وہ ایک دم سچی، پکی، اٹل، بنیادی اور ضروری بات ہے، لیکن سبحان اللہ یہ محبت کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے جن کے پاس ایمان ہے اور وہ نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، منہم مغفرہ، کہ اللہ ان کی مغفرت کر دے گا، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ ان کو بڑا اجر دے گا۔ دو بڑے وعدے اللہ تعالیٰ نے کر دیے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میری مغفرت ہو جائے۔ یہ مغفرت بہت بڑا جملہ ہے۔ مغفرت یعنی اس کے بعد کبھی فیل نہیں ہوگا، کبھی ناکام نہیں ہوگا، کبھی پریشان نہیں ہوگا، کبھی حالات میں نہیں آئے گا، کبھی تکلیف میں نہیں آئے گا۔ ایک مرتبہ مغفرت ہو گئی، پھر اللہ راضی، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی، کامیابی، عزت، راحت، پھر جنت، پھر کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ انسان کی بہت سی چاہتے ہیں جو اس دنیا میں پوری نہیں ہوتی، لیکن وہ جنت میں پوری ہوگی۔ انسان چاہتا ہے کہ میں مروں ہی نہیں، تو جنت میں کبھی مرے گا ہی نہیں۔ انسان چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں، جنت میں ہمیشہ جوان رہے گا۔ انسان چاہتا ہے کہ ہمیشہ میں نعمتوں میں اور بہاروں میں رہوں، خوشیوں کے بعد تکلیف نہ آوے۔ جنت میں کبھی بھی خوشیوں کے بعد تکلیف نہیں آئے گی۔ جنت جو ہے وہ عیش کی جگہ، راحت کی جگہ، سکون کی جگہ، اطمینان کی جگہ، مزے کرنے کی جگہ، پکنک کی جگہ، کھاؤ پیو، مزے کرو، عیش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو وقت آنے پر جنت الفردوس عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، اللہ وہی کہہ رہا ہے، اگر تمہارے پاس ایمان ہوگا اور تم نیک اعمال کرتے رہیں گے تو اللہ تم کو معاف کر دے گا۔ یہ دنیا میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ ابھی خوشی ہے نا تو بعد میں غم ہو گیا، ابھی صحت ہے نا اب بعد میں بیماری آ گئی، ابھی شادی بیاہ
خوشی کا موقع ہے، کبھی موت میت آ گئی، غمی کا موقع آ گیا، اس سال نفع ہو گیا، آئندہ سال نقصان ہو گیا، اس سال پاس ہو گیا، آئندہ سال پھیل ہو گیا. تو یہاں کبھی خوشی، غمی، صحت، بیماری، راحت، غم، پاس ہونا، فیل ہونا، نفع ہونا، نقصان ہونا، خوشی کا ہونا، موت میت کا ہونا، یہ دنیا میں سب چلتا رہتا ہے، ایک جیسا نہیں رہتا، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. یوں فرمایا کہ اللہ نے اگر مغفرت کر دی نا تو پھر اونچ نیچ نہیں ہوگی، پھر وہ ہمیشہ کی راحت، ہمیشہ کی خوشی، ہمیشہ کا اطمینان اور ہمیشہ کا مزہ. یہ میں آپ کو قرآن کریم کی آیت سنا رہا ہوں، اس کا ترجمہ تفسیر کے انداز میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس پر میں آپ کو کچھ واقعات سناؤں گا نیک لوگوں کے. اللہ کا شکر ہے ہماری بستیوں میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس ایمان ہے اور وہ نیک عمل کرتے رہتے ہیں، اور ہم ان کو دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ 20 سال سے 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے، قرآن بھی پڑھتے، اللہ کے راستے میں وقت بھی لگاتے، علماء کی قدر بھی کرتے. ہم کو نارمل لگتا ہے 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 35 سال ہو گئے. جناب یہ نارمل نہیں ہے. اللہ کا وعدہ تو دیکھو کہ جن کے پاس ایمان ہو اور وہ نیک عمل کرتا رہے، اللہ ان سے مغفرت کا وعدہ کر رہا ہے. منہم مغفرہ، اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت کر دے گا. وَأَجْرًا عَظِيمًا، اللہ ان کو بہت بڑا اجر دینے والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ جس کو اجرن عظیمہ کہیں وہ کتنا بڑا اجر ہوگا. تو میرے عزیزو اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے. دنیا کا ایک بڑا طبقہ ہے نا وہ ایمان کی نعمت سے محروم ہے، ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، وہ اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں. حالانکہ بڑے بڑے سمجھدار، داناور لوگ، ہوشیار لوگ، عقل مند لوگ، بڑے بڑے ڈاکٹر یار، اور آپریشن کرنے والے، اور اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنے والے، اور کہتے بھی ہے کہ قدرت نے یہ چیز تو کیا بنائی ہے، ان کو سب سمجھ میں آتا، ان کو فلائٹس چلانا بھی سمجھ میں آتا، ٹرین چلانا بھی سمجھ میں آتا، دنیا میں حکومت کیسے کرنی ان کو وہ بھی سمجھ میں آتا. لیکن دنیا کا ایک بڑا طبقہ ہے ان کو ایمان سمجھ میں نہیں آتا. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ میں اور آپ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق دی ہے. یہ ہماری بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے. ویسے تو ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ، لیکن یہودی ماں باپ ہو تو بچہ یہودی ہو جاتا ہے، نصرانی ماں باپ ہو تو بچہ نصرانی ہو جاتا ہے، مشرک ماں باپ ہو تو بچہ مشرک ہو جاتا ہے، مجوسی ماں باپ ہو تو بچہ مجوسی ہو جاتا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، والدین ایمان والے، تو ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا. دیکھو کولوڑا والو، اگر ہم گنتی کرتے ہیں تو ایک کے آگے، 1 کے آگے اگر 0 لگاتے ہیں تو کتنا ہو جاتا ہے؟ 10 ہو جاتا ہے. اور اگر ایک 0 اور لگا دیتا، اور ایک 0 اور لگا دیتا، اور ایک 0 اور لگا دیتا، اور ایک 0 اور لگا دیتا، ایک 0 اور لگا دیتا، اور شروع میں سے ایک نکال دیتا، سب 0 0 0 0. ایک ایک 0 لگ رہا تھا اور ویلیو تو کیا بڑھ رہی تھی، لیکن شروع سے ایک نکال دیا تو سب ڈاؤن ہو گیا. ایک آدمی 70 سال تک تہجد گزار ہو لیکن اخیر میں اگر بغیر ایمان کے چلا گیا تو 0 0 0 0 ہو گیا. اللہ کا شکر ادا کرے، ایک کے آگے 0 لگانے سے ویلیو بڑھتی. اگر ایک نہ ہو تو کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ ایک ایمان ہے، وہ ایک ایمان ہے، وہ ایک ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان دیا ہے، اب ہمیں نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے. ایک دوسری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا وعدہ فرماتے ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اللہ کا قرآن کہتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ
جن کے پاس ایمان ہو اور وہ نیک اعمال کرتے رہے وہ جب اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ایک طرف تو بات کر رہا ہے کہ میں ان کی مغفرت کر دوں گا، ایک طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بڑا اجر دوں گا، اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو جنت الفردوس دیں گے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرہ، کہ جن کے پاس ایمان ہو اور وہ نیک عمل کرتا رہے اللہ ان کی مغفرت بھی کر دے گا، ورزق کریم، اور اللہ ان کو رزق کریم بھی دے گا۔ کبھی کبھار تو میں قرآن کریم پڑھتا ہوں نا تو میں جھوم جاتا ہوں، تعجب کرتا ہوں کہ ایمان کے بعد نیک عمل، ایمان کے بعد نیک عمل۔ میں نے کہا ہمارے یہاں کے لوگ اس کو بہت نارمل لیتے ہیں کہ یہ تو 10 سال کا نمازی، 15 سال کا، ارے آخرت میں پتا چلے گا، موت کے بعد پتا چلے گا، قبر میں پتا چلے گا کہ سنتوں پر چلنا، سنتوں بھرا لباس پہننا، سنتوں والی زندگی گزارنا، پابندی سے مسواک کرنا، پابندی سے اللہ کے راستے میں وقت لگاتے رہنا، علماء کی قدر کرنا، اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانا، اپنے گھر میں دینی ماحول قائم کرنا، اور ایک مستورات کا پردے میں رہنا، اپنے آپ کو چھپانا، اپنی قبر کی پہلی رات کو یاد رکھنا، اور اس وقت کو یاد رکھنا کہ جب مجھے دفن کیا جائے گا اس وقت بھی میری قبر پر پردہ کیا جائے گا تاکہ کسی نامحرم کی نظر میرے کفن پر بھی نہ پڑے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی عورتیں، پاک دامن عورتیں، پاک باز عورتیں، ازواج مطہرات وہ پردہ کریں، وہ پردہ کریں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، اللہ اکبر، جنتی عورتیں جب وہ پردہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات جب وہ پردے کا اہتمام کریں۔ پردے کا اہتمام کب ہوتا ہے؟ جب انسان کو اللہ کا حکم یاد رہتا ہے، اللہ کی عظمت اس کے سامنے ہوتی ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ تو جو مستورات پردہ کرتی رہتی ہے، ہمیں تو لگتا ہے 20 سال سے کر رہی، 25 سال سے کر رہی، پردہ کرتی، شوہر کی خدمت کرتی، بچوں کی اچھی تربیت کرتی، اور نمازوں کا اہتمام کرتی، اور اول وقت نمازیں پڑھتی، اور لمبی اور کوالٹی والی نمازیں پڑھتی، صدقہ خیرات کرتی رہتی، ان کے ہونٹ ہلتے رہتے اور درود شریف پڑھتی رہتی ہے اور اللہ کو یاد کرتی رہتی ہے۔ وقت آنے پر وہ قرآن لے کر بیٹھ جاتی ہے۔ یاد رکھنا، ایسے مرد اور ایسی عورتیں یہ ہماری نظر میں تو نارمل ہو سکتے ہیں، لیکن شریعت کی نظر میں، اللہ کی نظر میں ان کا بہت اونچا مقام ہونے والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا، ہمارے بازو میں ایک آدمی بیٹھا ہے، ایگزام میں لکھتا ہی رہتا ہے، لکھتا ہی رہتا ہے، لکھتا ہی رہتا ہے۔ ارے کیا لکھ رہا ہے بندہ؟ ہم تو 1 گھنٹے پہلے ہی لکھ لیا، انتظار کر رہے ہیں چھٹی ہو اور ہم باہر چلے جائیں، کچھ کھائے پیئے، گھر چلے جائیں، آرام کریں، ہمارے پاس تو وقت بچ گیا۔ لیکن یہ بندہ لکھ رہا ہے، 9:30 بجے ایگزام ختم ہوئی، لکھ رہا ہے، 10:30 کا آخری وقت تھا، لکھ رہا ہے، لکھتا ہے، سپلیمنٹری لیتا ہے، پھر لکھتا ہے، پھر سپلیمنٹری لیتا ہے، پھر لکھتا ہے۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا یہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، ریزلٹ کے وقت پتہ چلتا ہے کہ سب سے اچھے نمبر یہ لے گیا، سب سے اچھے پرسنٹیج یہ لے گیا، پہلا نمبر اس کا آ گیا۔ جناب کیسے آ گیا؟ اس نے پہلے محنت کی تھی نا، اس نے لکھا نا، ہم اس کو دیکھتے رہ گئے اور آج یہ پہلا نمبر لے گیا۔ اس کے باپ کا سر فخر سے بلند ہو گیا، میڈیا والے اس سے خوش ہو گئے اور اس کی تعریفوں کے چرچے ہو گئے اور اس کو پھول پہنایا گیا، اس کا اکرام کیا گیا اور اعلیٰ ڈگری سے یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ کون؟ جو لکھ رہا تھا۔ ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ غفلتوں میں ہے، گناہوں میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کوسوں دور ہے، اپنے نوجوان دوستوں سے متاثر ہے اور حضور کے چہرے سے دور ہے اور اسلامی لباس سے دور ہے اور اسلامی کلچر سے دور ہے اور مدینہ منورہ کے ماحول سے دور ہے، لوگوں سے متاثر ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ اور کچھ لوگ ہیں وہ کسی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے، ایک ہی دھن ہے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا نبی راضی ہو جائے، موت کے وقت مجھے کلمہ مل جائے، میرا جنازہ بڑی شان سے اٹھے اور اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، آگے کے سارے درجے آسان ہو جائے۔ ڈر لگتی ہے کہیں قبر میں گرمی نہ لگے، وہ جنت کی کھڑکی کھلے اور وہاں سے جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی
ٹھنڈی خوشبودار ہوائیں آئیں اور سانپ بچھو میرے قریب نہ آئے اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, حساب کتاب کے وقت آسانی ہو جائے, حوض کوثر پر پیارے نبی جو ہے نا وہ گلے سے لگا لے اور اللہ جنت الفردوس دے دے اور بار بار اللہ کا دیدار ہو جائے. یہ سب تمنائیں اور چاہت اور ارادے ہوتے ہیں نا, پھر انسان مسلسل نیکیاں کرتا رہتا ہے, اللہ کو راضی کرتا رہتا ہے. ان حضرات کا بڑا اونچا مقام ہوگا. یاد رکھنا زندگی جو بنتی ہے نا وہ عمل سے بنتی ہے. اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی بہت لکھی ہوتی, واٹس ایپ پر بھی بہت آتی, یوٹیوب پر بھی بہت آتی, فیس بک پر بھی بہت آتی, لیکن اس سے زندگی بنتی نہیں ہے نا. زندگی تو عمل کے کرنے سے بنتی ہے. چائے پتی ہے, شکر ہے, دودھ ہے, گیس ہے, اس سے چائے نہیں بنے گی. چاہے 2-2 کلو شکر ہو, 2-2 کلو چائے پتی ہو, اس کو بنانی پڑے گی. وہ بنانے سے بنے گی. چائے پتی کے ہونے سے, شکر کے ہونے سے, گیس کے ہونے سے, دودھ کے ہونے سے چائے تیار نہیں ہوتی, اس کو بنانا پڑتا ہے. یہ سب اچھی باتیں جو ہمارے سامنے ہیں, اس سے زندگی نہیں بنتی, ان کو اپنی زندگی میں اتارنا پڑتا ہے, اس کو پکانا پڑتا ہے. عمل والی زندگی بنانی پڑتی ہے, اس سے اچھے دن آتے ہیں, مزیدار لائف ملتی ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں چین, سکون, اطمینان اور امن و امان عطا فرماتے ہیں. چہرے پر نور, دل میں سرور, زندگی گزارنے کا مزہ, بیوی بچے پر فرما بردار, پیر پڑی روزی اور گھر میں بھی عزت اور باہر بھی محبت اور دنیا بھی بہتر اور چہرے پر سکون کے آثار. ساری دنیا پریشان اور اس کو پریشانی کا پتہ ہی نہیں. تو کیا جو نیک ہوتے ہیں ان کو پریشانی نہیں آتی؟ نا 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 نا, پریشانی تو ان کو بھی آتی ہے, حالات تو ان کے پاس بھی آتے ہیں, تکلیفیں تو ان کو بھی آتی ہے, لیکن واٹر پروف گھڑی ہونا, اس میں پانی نہیں آتا. پانی اگر آ بھی گیا نا تو گھڑی کے اندر نہیں جائے گا. بالکل اسی طرح اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں وہ اللہ کے فرما بردار ہیں, میرا رب ان کے دل کو غم پروف بنا دیتا ہے. غم تو آتا ہے لیکن دل کے اندر نہیں جاتا. جب دل کے اندر نہیں جاتا نا تو پریشانیاں نہیں آتی, تکلیفیں کا پتہ نہیں چلتا. جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے, حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. اور جو حضور کی یاد سے دل بہلاتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں, سنتوں پر چلتے ہیں, ان کا کیا عالم ہوتا ہے؟ زباں پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے. زباں پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. اللہ ان کے دل کو غم پروف بنا دیتا ہے. کولوڑا والو جو لگزری میں پیچھے بیٹھتا ہے نا, وہ اسپیڈ بریکر پر بہت اچھلتا ہے, بہت اچھلتا ہے, بہت اچھلتا ہے. اور جو ڈرائیور کے قریب ہونا, اس کو اسپیڈ بریکر کا پتہ نہیں چلتا ہے. یہ دنیا لگزری بس ہے. میری دینی مائیں بہنیں بھی سنیں, میرے نوجوان بھائی بھی سنیں, یہ دنیا ہے نا یہ لگزری بس ہے اور اللہ اس کو چلا رہا ہے. جو اللہ سے جتنا دور ہوگا اچھلتا ہی رہے گا, تڑپتا ہی رہے گا, سسکتا ہی رہے گا, بلکتا ہی رہے گا, حالات میں ہی رہے گا, کبھی اس کو سکون ہی نہیں ملے گا. وہ 20 سال پہلے بھی شیطان اس کو یہی کہتا تھا, تو فکر نہ کرے, 2 مہینے کے بعد تیرے اچھے دن آ جائیں گے. میرے عزیز, باپ ناراض ہے تو بیٹے کے اچھے دن کہاں سے آئیں گے؟ ابو کے گھر میں. جب تک سوری نہیں بولے گا, معافی نہیں مانگے گا, وہ جتنا مرضی امی کو سونا دلا دے, بہنوں کو جتنا خوش کر لے, باپ کا گھر ہے, باپ ناراض ہے, ابو ناراض ہے, سکون کہاں سے ملے؟ جب تک ابو کو سوری نہیں بولے گا وہاں تک اس کی زندگی بے مزہ ہے. ابو کے گھر میں اس کو اچھا نہیں لگے گا. یہ اللہ کی زمین ہے. جب تک سوری بول کے اللہ کے قریب نہیں آئے گا, اللہ سے دوستی نہیں کرے گا. جس اللہ نے پیدا کیا یار, جس اللہ نے ایک ناپاک قطرے سے بنایا, جس اللہ نے ماں کے پیٹ میں صحیح سالم رکھا, جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں عافیت سے دنیا میں بھیجا, جس اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچپن کے دن اچھے گزارے, جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں راحت دی, ہمیں تندرستی دی, ہمیں صحت دی, ہمیں عافیت دی, یہ ہاتھ پیر, آنکھ, ناک, کان, زبان, دل, دماغ, یہ سب کس نے دیے؟ یہ گھر, یہ گھر والے, یہ بچے, یہ فیملی, یہ کاروبار, یہ بائک, یہ موبائل, یہ سب کس نے دیا ہمیں؟ یہ سب ہمیں اللہ نے دیا. آج فورن سے آ کے کوئی کسی کو 50,000 کا موبائل دلا دے,
دے تو ہر سال اس کی خدمت میں حاضر رہتا ہے کہ جناب آپ نے مجھے 50,000 کا فون دلایا تھا، میرے عزیز میرے رب نے تو تجھے سب کچھ دے دیا، 10 کروڑ کی تو آنکھیں دے دی، 20 کروڑ کے تو پیر دے دیے، اگر کوئی کہے کہ 20 کروڑ دیتا ہوں 2 پیر دے دے، کوئی بندہ دے گا کیا؟ تو یہ کس نے دیے پیر؟ یہ گھر کس نے دیا؟ یہ گھر والی کس نے دی؟ یہ عزت و بری زندگی کس نے دی؟ یہ راحت کس نے دی؟ یہ عافیت کس نے دی؟ یہ تندرستی کس نے دی؟ ابھی ہم بیماری میں تو نہیں ہے نا، ابھی ہم ہسپتال میں تو نہیں ہے نا، ابھی ہم آئی سی یو روم میں تو نہیں ہے نا، ابھی ہم جیل میں تو نہیں ہے نا، یہ سب عافیت کس نے بخشی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب انسان یاد کرتا ہے نا اپنے رب کی نعمتوں کو تو آٹومیٹک انسان پھر اللہ کی طرف کھینچتا ہے، پھر وہ اللہ کا ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے، پھر وہ ادھر ادھر کے چکر میں نہیں رہتا یہ کیا کہے گا وہ کیا کہے گا، پھر یہ کہتا ہے اللہ اور اس کا رسول کیا کہے گا، وہیں سے وہ سنتوں پر چلتا ہے، اس کی لائف چینج ہوتی ہے، وہ توبہ کرتا ہے اور اللہ اس کو اپنا قریبی بنا لیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اصل جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زندگی عمل سے بنے گی۔ ماضی قریب میں ایک بزرگ کا انتقال ہوا، حضرت مفتی زرولی خان صاحب رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، ابھی 3 سال کے قریب، کیا حضرت کے بیانات ہوتے ہیں، اور جبال العلم، علم کے پہاڑ، بہت بڑے اللہ والے۔ انتقال سے 1 ہفتہ پہلے وہ بیان کے لیے بیٹھے نا، تو بیان میں انہوں نے اپنا خواب سنایا، ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ 1 ہفتے کے بعد انتقال ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے خواب دیکھا کہ میرا انتقال ہو گیا، خلاصہ سنا رہا ہوں، مجھے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازے کی نماز ہوئی۔ حضرت خود اپنا خواب سنا رہے کہ یہ سب میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، مجھے قبرستان میں لے جا کے لوگوں نے دفن کر دی، قبرستان کا گیٹ بند ہو گیا، کچھ ہی دیر ہوئی منکر نکیر آئے۔ میں نے گزشتہ کی مجلس میں کہا تھا کہ یہ بڑے خطرناک لمحے ہوتے ہیں جب منکر نکیر آتے ہیں، انسان سوچتا ہے میں کہاں تھا اور کہاں آ گیا۔ منکر نکیر آئے نا، حضرت فرماتے ہیں مجھے سوال پوچھا، اے زرولی من ربک، تیرا رب کون ہے؟ حضرت فرماتے ہیں ان کا سوال جواب ابھی تو شروع ہوئے، اتنے میں ایک خوبصورت انسان نمودار ہوا۔ اتنے میں ایک خوبصورت انسان نمودار ہوا، اس نے کہا بھائی یہ زرولی صاحب کو سوال نہ پوچھو۔ فرشتوں نے کہا کیوں نہیں پوچھے بھائی، اللہ نے بھیجا ہے، ہر ایک کو پوچھتے ہیں، تو کہا نا ان کو نہ پوچھو۔ ایسا نہیں ہوتا، بولے ہمیں اللہ نے مکلف بنایا ہے، ہم سوال جواب پوچھیں گے، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ کہا آپ کو بھیجا کس نے؟ کہا اللہ نے۔ اگر میں اللہ سے اجازت لے لوں تو ٹھیک ہے، اگر اللہ کہیں گے تو واپس چلے جائیں گے، پھر ان کو سوال نہیں کریں گے۔ فرشتے بھی تعجب میں رہ گئے کہ کون بندہ ہے کہ ان کے لیے ایک آدمی مقابلہ کرنے آ گیا اور کہتا ہے میں اللہ سے بات کر لیتا ہوں، یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ انہوں نے اللہ سے اجازت لی، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ فرشتوں یہ خوبصورت انسان وہ منکر نکیر سے کہہ رہا ہے آپ نے سن لیا نا، اجازت مل گئی نا؟ تو بولے ہاں بھائی آپ کی بات ٹھیک ہے، اب ہم ان سے سوال جواب نہیں کریں گے، چونکہ ہم ہیں نا اللہ کے فرشتے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ فرشتوں کی صفت ہے، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا ہے نا یہ اس کو بجا لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب اللہ نے اجازت دے دی تو ہم جا رہے۔ حضرت مفتی زرولی خان صاحب تو ایک دم خوش ہو گئے کہ میرا سوال جواب کا سلسلہ بند ہو گیا، اب یہ لوگ میری مدد کے لیے آ گئے، اب راحت ہو جائے گی اور میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے گا۔ اتنے میں حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دوسرا خوبصورت انسان نمودار ہوا اور اس نے کہا کہ بھائی میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، ان کو سوال جواب نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ حضرت فرماتے ہیں منکر نکیر تو چلے گئے، میں نے یہ دونوں کو پوچھا کہ بھائی تم لوگ دونوں ہو کون جو اس اندھیری کوٹھڑی میں میری مدد کے لیے آ گئے، تم کون ہو؟ تو ایک نے کہا کہ حضرت میں ہے نا آپ کی سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر. جو روزانہ رات سونے سے پہلے آپ پڑھ لیا کرتے تھے نا، میں وہ سورہ ملک ہوں. یہ وہ سورت ہیں جو عذاب قبر سے بچانے والی سورت ہیں، جو اس مشکل گھڑی میں آپ کی مدد کے لیے پہنچ گئی. حضرت نے ایک آہ بھری اور مجمع سے فرمایا کہ میں جب بالغ ہوا تھا 14-15 سال کے قریب، اس وقت سے میں نے رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنا شروع کی تھی. ابھی میں 80 سال کا ہوں، 65 سال کا عرصہ گزرا، ایک بھی مرتبہ میری سورہ ملک ناگا نہیں ہوئی. اس کو کہتے ہیں عمل، لگاتار عمل، استقامت کے ساتھ عمل. اب بظاہر تو لگ رہا ہے 5 منٹ میں سورہ ملک پڑھ رہے ہیں، نہ جناب، یہ آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے گی، یہ آپ کو بخشوائے گی. عمل، نیک اعمال، اللہ مغفرت کرے گا. منہم مغفرہ واجرا عظیما. مفتی ظہور علی خان صاحب فرماتے ہیں میں نے دوسرے سے پوچھا کہ بھائی آپ کون ہو جو اس مشکل گھڑی میں میری مدد کے لیے پہنچ گئے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کی فجر کی نماز ہوں، حضرت میں آپ کی فجر کی نماز ہوں. اللہ اکبر. حضرت کے فجر کی نماز کا بہت اہتمام تھا، اکثر تو فجر کی نماز پڑھایا کرتے تھے. میرے عزیزو، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت مبارک مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. بڑی عظمتوں والا مہینہ، بڑی برکتوں والا مہینہ، بڑی رحمتوں والا مہینہ. اور رمضان کا مہینہ تو، رمضان میں تو بہت بڑا سیل لگنے والا ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. اور رمضان یہ آخرت کی تیاری کی سیزن ہے. سیزن میں انسان محنت کرتا ہے نا، کوشش کرتا ہے نا. صبح لیٹ دکان پہ جانے والا جلدی جاتا، دوپہر میں لیٹ آتا، رات 9 بجے دکان بند کرنے والا 10 بجے بند کرتا. جو آدمی گھر بیٹھا رہتا تھا وہ اب کھیت پر سے آتا ہی نہیں. فیملی پوچھتی ہے آخر کار کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، صبح جلدی جا رہے، رات لیٹ آ رہے، دوپہر میں کھانے کے وقت میں آگے پیچھے ہو رہے. انسان اپنی فیملی کو کہتا ہے میری بیوی تجھے معلوم نہیں ہے ابھی سیزن ہے، سیزن میں محنت کریں گے نا تو پورا سال اطمینان سے کھائیں گے، ابھی سیزن ہے. میرے عزیزو، رمضان یہ آخرت کی تیاری کی سیزن ہے. جو رمضان میں محنت کرے گا، وصول کرے گا، جیسا رمضان گزرے گا اللہ ویسا پورا سال گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. اور جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے نا، رمضان کا چاند نظر آیا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، اللہ خوش ہو گئے. جہنم کے دروازے بند کرا دیے، جہنم کے دروازے بند کرا دیے، اور جنت کے دروازے کھلوا دیے. اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اگر معاف نہ کرنا چاہتا تو کبھی یہ مبارک مہینہ نہ دیتا. جنت کے دروازے جو ہے نا کھلوا دیے، اور شیاطین کو جکڑوا لیا اور ان کو قید کروا دیا کہ میرے بندے اب روزہ رکھیں گے، اب نماز پڑھیں گے، اب تراویح پڑھیں گے، اب قرآن کی تلاوت کریں گے، اب گناہ نہیں کریں گے، اب بد نظری نہیں کریں گے، اب غیبت نہیں کریں گے. یہ ماہ مبارک ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، یہ عظمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے عزیزو، افسوس اس بات کا ہے کہ ہم لوگ نیت صرف رمضان تک ہی کرتے ہیں. یہ افسوس ہے. بھائی تہجد پڑھیں گے، ہاں، کب؟ رمضان میں. رمضان کے بعد اس کی کوئی نیت نہیں. قرآن کی تلاوت کا رمضان میں. ٹی وی بند تو کہاں، کب؟ تو کہ رمضان میں. اچھا، غیبت نہیں کریں گے، نہیں، کیوں؟ رمضان ہے، رمضان. یہ ایک ہماری بڑی نقصان دہ بات ہے کہ ہم نیت صرف رمضان تک کی کرتے ہیں. اگر ہم نیت کر لے، ایک چچا سے میری ملاقات ہوئی تو ایک قاری صاحب نے کہا کہ مولانا یہ ہے نا 10 سال سے ان کی تہجد نہیں چھوٹی. تو میں نے کہا چچا 10 سال پہلے تہجد نہیں پڑھتے تھے؟ کہا مولانا پڑھ لیتا تھا، بڑی رات بڑے دن میں، 27ویں رات کو رمضان کے مہینے میں 15 شعبان میں کئی خانقاہ میں چلے گئے، کبھی 3 دن جماعت میں چلے گئے، تو اللہ کے راستے میں ہوں تو پڑھ لوں، لیکن میں پابندی سے تہجد پڑھتا نہیں تھا. انگلی پہ گنی جا سکے اتنی میری تہجد ہوتی تھی. تو میں نے کہا کہ یہ 10 سال تہجد اور یہ رات کا آخری پہر اور اللہ کے عاشقوں کے اٹھنے کا وقت، اللہ تعالیٰ جن سے ناراض ہو ان کو کبھی اٹھنے نہیں دیتا. ہاں، جو اللہ کے اپنے ہوتے ہیں اللہ ان کو تہجد کے وقت میں سونے نہیں دیتا.
اور جو اللہ کے اپنے نہیں ہوتے اللہ ان کو فجر کی نماز میں اٹھنے نہیں دیتا. تو میں نے کہا کہ چچا یہ 10 سال سے تہجد کی نماز، آپ تو بہت خوش نصیب ہو، آپ نے بڑی اہم اور قیمتی بات بتا دی. کہنے لگے کہ مولانا کیا بتاؤں، میری بیٹی کو ہے نا میں نے عالمہ بنایا، وہ عالمہ بن کے آ گئی. مجھے نہیں پتا تھا کہ اگر میری بیٹی کی زندگی میں دین آئے گا اور یہ عالمہ بن جائے گی تو اس کا فائدہ مجھے بھی ہوگا. میں تو سوچتا تھا اس کے شوہر کو ہوگا، اس کے سسرال والوں کو ہوگا، اس کے بچوں کو ہوگا، اس کی نسلوں کو ہوگا، لیکن اس کو عالمہ بنانا یہ میرے کام آیا. اس نے 29ویں روزے کو مجھے کہا کہ ابو آپ نے تہجد کی نماز پڑھی؟ ہاں بیٹا پورا مہینہ پڑھی. ہاں بیٹا میں نے پورا مہینہ پڑھی تہجد کی نماز. ابو رمضان کے بعد پڑھیں گے؟ تو کہا کہ بیٹی ہر سال رمضان میں پڑھتا ہوں، رمضان کے بعد نہیں ہوتی ہے. ابو رمضان میں تو آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، آپ 20 رکعت تراویح کی پڑھ رہے ہیں، رات لیٹ سو رہے ہیں تراویح پڑھ کے، صبح سحری میں جلدی اٹھ جا رہے ہیں، اتنی سب قربانی دے رہے، پھر بھی آپ کی تہجد ہو رہی ہے. اور رمضان کے علاوہ تو رات بھی جلدی سو سکتے ہیں اور رات بھی لمبی ہے، تراویح بھی نہیں پڑھنی، پھر بھی آپ کی تہجد نہیں ہوتی. کبھی سوچا آپ نے؟ تو کہا بیٹی میں نے نہیں سوچا. ابو آپ ہے نا نیت صرف رمضان تک کی کرتے ہیں، اس لیے رمضان میں اللہ آپ کو تہجد پڑھاتا ہے اور عید کا چاند ہوتے ہی آپ کی نیت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے، پھر آپ کو تہجد کی توفیق ہوتی نہیں ہے. تو بیٹی میں کیا کروں؟ ابو آپ پڑھنا چاہتے ہیں؟ کہا بیٹی رمضان میں بہت سکون ملتا ہے، بہت اطمینان ملتا ہے. بیٹی نے کہا ابو آپ تہجد پڑھ رہے، اللہ کے عاشقوں والا کام کر رہے تو آپ کو سکون ہی ملے گا نا. ابو کچھ کرنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہے نا وہ دل دیکھتا ہے، نیت دیکھتا ہے. آپ سچے دل سے نیت کر لو کہ پیارے اللہ ابھی میں جو تہجد پڑھوں گا نا اس رمضان میں تو صرف رمضانی مسلمان میں نہیں ہوں، صرف رمضان تک نہیں، اب موت تک کی نیت کرتا ہوں. مجھے کہنے لگے مولانا مجھے تو نہیں پتا تھا کہ نیت اتنی بڑی چیز ہوتی ہے اور اللہ نیت کو دیکھتا ہے اور نیت پر اللہ کی مدد آ جاتی ہے. میں گنہگار آدمی، بوڑھا آدمی، 65 سال کی عمر والا آدمی، میری بیٹی نے مجھے کہا اور میں نے نیت درست کر لی اور میں نے اپنی نیت بڑی کر لی کہ پیارے اللہ میری بیٹی کہہ رہی اور میں بھی نیت کرتا کہ انشاءاللہ اب ہے نا میں پوری زندگی تہجد پڑھوں گا. کہتے مولانا نیت رنگ لائی، کیا بتاؤں آپ کو، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اس نے مجھے قبول کر لیا. مولانا رمضان چلا گیا نا میری تہجد میں آٹومیٹک آنکھ کھلنے لگی، میں تہجد پڑھنے لگا. پہلے رمضان کے بعد میں بے چین ہو جاتا تھا، حالات میں آ جاتا تھا، تکلیف میں آ جاتا تھا، وقت میں برکت نہیں ہوتی تھی. اب تو زندگی رمضان جیسی ہو گئی مولانا، مزیدار زندگی، پر لطف زندگی، ساری پریشانیاں ختم، ٹینشن ختم. کون سا ٹینشن؟ تہجد کے وقت میں رات کے آخری پہر میں اللہ پہلے آسمان پر آتے ہیں، اپنی بات اللہ کو کہہ دینے کی نا، رونا ہو تو اللہ کے سامنے رو لینے کا، اپنے دکھڑے اللہ کو سنا دینے کے، کیوں ٹینشن لینے کا؟ ہمارے سوچنے سے تو کچھ ہوتا نہیں، ٹینشن لینے سے تو کچھ ہوتا نہیں، ہمارے کہنے سے تو کوئی مسئلے حل نہیں ہوتے. مسائل کو حل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ مسائل کو حل کرے گا، وہ ہماری بگڑی کو بنائے گا. مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، ساری دنیا کا نظام چلانے والا اللہ، وہ اللہ جو سین کے دانوں کو ترتیب سے رکھنا جانتا ہے، وہ اللہ میری اور آپ کی زندگی ترتیب والی بنانا بھی جانتا ہے. تو مولانا سب مسئلے ہی حل ہو گئے، سارے بہت سی شکایتیں تھی سب دور ہو گئی. تہجد کے وقت میں اٹھ کے جب دنیا میٹھی نیند سو رہی ہو اس وقت اس کے سامنے پیشانی جھکا رہے ہو، جب دنیا کھراٹے لے رہی ہو اس وقت راتوں کو ہاتھ اٹھا کر ہم آہیں بھر رہے ہو. مولانا اچھے دن آ گئے، بہار آ گئی. ہاں 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 ہاں، جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہونا اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہونا اس کے برے دن چل ہی رہے ہیں، چل ہی رہے ہیں، چل ہی رہے. کسی کے 20 سال سے، کسی کے 30 سال سے، اور شیطان امید دلا رہا ہے. 20 سال پہلے بھی کہتا تھا 2 مہینے میں سب مسئلے حل، ابھی بھی یہی کہتا ہے ٹینشن مت لے، صرف تو فجر کی نماز شروع مت کر، موبائل کا غلط استعمال چھوڑ مت، غیبت میں سب چالو رکھ اور سنتوں والی زندگی نہ بنا. بس 2 مہینے میں، 2 مہینے بہت دیر نہیں، 2 مہینے میں باہر آ جائے گی یار، فلاں چیز بک جائے گی نا، تیرے سب مسئلے حل ہو جائیں گے. بہت بڑا دھوکے باز ہے، اس نے نیت کی ہے کہ میں نا کوشش کروں گا کہ یہ بغیر ایمان کے چلا جائے. اللہ اکبر کبیرہ، شیطان اپنے مشن کی تیاری کر رہا ہے. کتنے لوگ اس کی بات میں آئے اور بغیر توبہ کے چلے گئے. سوچا یہ تھا کہ مرنے سے پہلے ہے نا لائف چینج کر دیں گے،
اچھا یہ سوچ مرنے سے پہلے ولی ہو جائیں گے, مرنے سے پہلے داڑھی رکھ لیں گے, اسلامی لباس میں آ جائیں گے, سب کریں گے مرنے سے پہلے. او میرے عزیز کب کرے گا؟ قاعدہ بتایا, جیسے جیو گے ویسے مرو گے, جیسے جیو گے ویسے مرو گے, جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے. زندگی غفلت والی, گناہوں والی, نماز چھوڑنے والی, غیروں کے طریقوں والی, تو پھر موت تو ایسی آنے والی ہے. وہ تو شیطان امید دلا رہا ہے بعد میں بعد میں بعد میں. یہ بات کرتے کرتے کئیوں کے جنازے اٹھ گئے, قبرستانے سے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو یوں کہتے تھے کہ بڑھاپے میں توبہ کریں گے. بڑھاپا آیا ہی نہیں, جوانی میں موت نے انہیں آپ پکڑا اور اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے. آپ کہتے ہوں گے کہ یہ مولانا اسلامی لباس پہ اور داڑھی پہ اور ٹوپی پہ اتنا زور کیوں دے رہے ہیں؟ او میرے نوجوانوں, یہ وہ لباس ہے جو انسان کو کئی گناہوں سے بچا لیتا ہے. یہ وہ لباس ہے جو انسان کو کئی گناہوں سے بچا لیتا ہے. مجھے بتاؤ آپ کیسے پہچانو گے کہ یہ بچہ اسکول جا رہا ہے؟ اس کے یونیفارم سے تو آپ پہچانو گے. آپ کیسے پہچانو گے یہ پولیس والا ہے؟ اس کے یونیفارم سے تو پہچانو گے. آپ کیسے پہچانو گے یہ ملٹری والے؟ ان کے یونیفارم سے تو پہچانو گے. آپ کیسے پہچانو گے کہ یہ فلاں ٹیم کا کھلاڑی ہے؟ اس کے یونیفارم سے تو آپ اس کو پہچانو گے. یونیفارم جو ہے نا ایک پہچان ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم کامیاب ہونے والے ہیں, ہمارا مذہب سچا, ہمارے نبی سچے اور آپ کے طریقوں میں 100% کامیابی. تو جب ہم حق پر ہیں, ہم سچ پر ہیں, ہمارے نبی سچے, ان کی ادائیں اللہ کو پسند ہے, تو ہم ان کے طریقے کو چھوڑ کے کہاں کامیابی تلاش کر رہے ہیں؟ ایک بھی غیر ہمارے نبی کی نقل نہیں اتارتا اور ہمارے لاکھوں نوجوان غیروں کی نقل اتارتے ہیں. میرے عزیزو یہ افسوس کی بات ہے, یہ رونے کی بات ہے. وہ تو دل پر لینے کی بات ہوتی ہے. دل پر لیتے ہیں نا تو زندگیاں چینج ہو جاتی ہے. دل پر لیتے ہیں نا تو لوگ اللہ والے ہو جاتے ہیں. جنید جمشید کا کیسا لباس تھا, دل پر لیا تو کیسا ہو گیا. سعید انور کا کیسا لباس تھا, دل پر لیا تو کیسا ہو گیا. وہ تو دل پہ لینے کی بات ہے. میرے ایک دوست تھے, ہم لوگ ساتھ میں گھومنا پھرنا, کھیلنا, اٹھنا بیٹھنا. مجھے تو نہیں پتا تھا ان کا انتقال ہو جائے گا. اچانک وہ چلے گئے 4 مہینے, اور 4 مہینے لگا کر کے آئے ایک دم اسلامی لباس میں, چہرے پر داڑھی اور سر پہ ٹوپی. تو وہ بندہ وہ تھا جو گانے بند نہیں کرتا تھا. ان کے ساتھ کار میں بیٹھنا ہو تو سوچنا پڑتا تھا کہ یہ ہمیں برا بھلا کہہ دے گا, ادب نہیں کرے گا, لیکن یہ گانے بند نہیں کرے گا. اگر ہم کہیں گے گانے بند کر دے تو ہم کو یہ کار میں سے اتار دے گا. اتنا گانے کا شوقین, اتنا دنیا کی رنگیلی میں رنگا ہوا بندہ 4 مہینے لگا کر کے آیا. تو میں نے کہا کہ آپ اب وہ لباس نہیں پہنتے ہیں؟ کہ مولانا 4 مہینے لگا کر کے آیا نا تو 27 جوڑی کپڑے تھے. امی اس کو ایک طرف کر دو, ماں اس کو ایک طرف کر دو, اب میں اسلامی لباس میں زندگی گزارنے والا ہوں. امی نے کہا بیٹا کچھ نئے نئے کپڑے وہ تو رکھ. امی نئے نئے تو اس طرح موت تک لے جاتے, نئے نئے دے دو, میرے رب کو رحم آئے گا. بس مولانا وہ لباس میں آیا اور شروع کیا, اور پھر تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو عزت دی اور چین سکون دیا. پھر مرکز پر اس کی بات ہوئے, جو جماعت آوے اس کو لے کر کے بیٹھے. وہ گانا گانے والا, گانا سنانے والا بندہ اللہ کی اور اللہ کے نبی کی تعریف کرنے لگا اور امت کو اللہ سے جوڑنے لگا. لائف کے اندر چینجش آ گئی. میں کرناٹکا میں تھا اور میرے والد صاحب کا فون آیا کہ بیٹا وہ تیرا دوست تھا نا, اس کا انتقال ہو گیا. میں نے کہا ابا کس کا؟ تو کہا کہ بیٹا وہ اس کا انتقال ہو گیا. میں نے کہا ابا موت کا تو کچھ بھروسہ ہی نہیں. تو ایسا جملہ کہا کہ مجھے ہنسی آ گئی. مجھے کہا بیٹا موت کا تو 100% بھروسہ ہے, کب آئے گی اس کا بھروسہ نہیں ہے. موت تو 100% آنے جو والی ہے, ہر حال میں آنے والی ہے. ہم مرنے جو والے. کہاں ہیں ہمارے پردادا, ان کے ابا کہاں ہیں, مغل کے سارے بادشاہ کہاں ہیں؟ 50 60 70 سال پہلے ہمارا تصور نہیں تھا. ابھی 100 سال کے بعد نہ میں نہ میری فیملی نہ میرے بچے سب قبر میں ہوں گے. اللہ کو سب پتا ہے کس کی قبر کہاں بنے گی. آپ کی فیملی, آپ کے بچے سب قبر میں ہوں گے. کولوڑا میں کوئی ہے 130 سال والا, کوئی ہے 140 سال والا. ہم دیکھتے نہیں تھے ہمارے نانا کو, ہماری نانی کو؟ کیا ان کا دور نہیں تھا؟ کیا ان کا وقت نہیں تھا؟ کیا ان کا گھر نہیں تھا؟ کیا ان کا کاروبار نہیں تھا؟ کیا نانا کی بات نانی نہیں سنتے تھے؟ کیا ایک وقت نہیں آیا ان کے جنازے اڑ گئے؟ ہم کس خوش فہمی میں, ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے, ہماری فیملی, ہم دنیا سے نہیں جائیں گے؟ او میرے عزیزو, یہ دنیا فانی ہے, یہ دھوکے کا گھر ہے, یہ مچھر کا پر ہے. اللہ کرے ابھی میری اور آپ کی آنکھ کھلے اور اللہ کرے ہمیں بات سمجھ آوے اور ہم اللہ کی طرف آوے. کل قبر میں رو کر کے کوئی فائدہ نہیں, بعد میں کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہوتا. کیا ہم میں سے کسی کو یاد ہے کہ اپنے پردادا کے لیے 10 روپے ایصال ثواب کیا ہو؟ کیا یاد ہے؟ مجھے تو یاد نہیں. آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ کیا خیال ہے ہمارے پوتے اور ہمارے نواسے ہم کو ایصال ثواب کریں گے؟
اور ہم کو پڑھ پڑھ کے بخشیں گے, ہمارے لیے اللہ کے سامنے روئیں گے. ارے وارثہ ملنے کے بعد کوئی روتا نہیں, سب اپنی لائف میں مست ہو جاتے ہیں, نہ کوئی باپ کو یاد رکھتا نہ کوئی ماں کو یاد رکھتا. یہ مطلبی دنیا, ایک ماں 5-6 بچے کو بڑا کرتی, 5-6 بچے مل کے ایک ماں کو نہیں دیکھ سکتے. مطلب کی ہے دنیا ساری, مطلب کے ہے سب سنساری. یہ دنیا 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. تو میرے عزیزو جانا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ کو منہ بتانا ہے. اس کا انتقال ہو گیا, اس کی دفن گیری ہو گئی. میں تو سفر میں تھا, سفر سے آیا, میں تھوڑا سا غمگین ہو گیا, اداس ہو گیا. میں نے کہا یار کیا لائف گزار رہا تھا, 4 مہینے لگائے اور 4 مہینے تک ایمان اور یقین کی بات ہوئی اور دل پر محنت ہوئی اور 5 وقت کی نماز پڑھی اور تہجد کے وقت میں رونے کا موقع ملا اور مسجد میں رہا اور دنیا کی باتوں سے اور پیسوں سے اور چیزوں سے اور کاروبار سے دور رہا. تو ایک کیفیت بنی, کیفیت بننے کے بعد ایمان بنا, ایمان بنا تو داڑھی رکھی, اسلامی لباس میں آیا, ٹوپی پہنی اور وہ کپڑوں کو ایک طرف کر دیا اور دین کے کاموں میں لگ گیا. اور اللہ اکبر کبیرہ, کیا بتاؤں میں آپ کو, ہماری ایک قریبی رشتہ دار ان کے گھر میں ہیں, ان کے گھر میں ہیں. انہوں نے مجھے سنایا کہ بیٹا یہ مرحوم کی اہلیہ کہنے لگی, مرحوم کی اہلیہ, کہ جب سے یہ 4 مہینے لگا کر کے آیا نا, ہمارے ایک شیخ تھے نوساری میں, حضرت مولانا ابراہیم صاحب فروٹ والا رحمت اللہ کی علیہ, اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے, حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے. بندہ صرف جماعت میں نہیں گیا تھا, حضرت سے بیعت ہو کر کے بھی گیا تھا, حضرت کے معمولات کی پابندی کرتا تھا اور لگاتار حضرت سے کانٹیکٹ میں بھی تھا کہ میرا تعلق اللہ سے جڑ جائے. میرا کوئی شیخ ہونا چاہیے, فیملی ڈاکٹر ہوتا نا, فیملی شیخ ہونا چاہیے. میں اپنے کوئی گناہ ہو تو ان کو بتاؤں نا, حضرت یہ گناہ ہو رہے تو کیا کروں, تو حضرت بتائیں گے تو میں اپنی اصلاح کروں گا. معمولات کی پابندی کرنے والا, شیخ کا احترام کرنے والا. ان کی اہلیہ ہمارے وہ رشتہ دار کو کہنے لگی کہ کیا مرحوم لائف گزار کر کے گیا, کیسی زندگی گزار کر کے گیا. پوچھا کیسی زندگی گزاری, کہا کہ اس کے بعد تو ان کے ہاتھ میں تسبیح رہتی اور وہ درود شریف پڑھتے, روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف کے پڑھنے کا معمول تھا, روزانہ 5000 مرتبہ, مہینے میں 1.5 لاکھ درود شریف, سال میں 18 لاکھ درود شریف. 2-3 سال اس کے بعد زندہ رہے, درود شریف کی بڑی تعداد لے کر کے درود شریف پڑھتے پڑھتے, چہرے پر سنت کا نور سجاتے سجاتے, اللہ کے نبی کو یاد کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو گئے. اور ان کی عورت رونے جیسی ہو گئی, کہنے لگے وہ رات میں ہے نا اچھی طرح تیار ہوتے, بنتے, سورتے, سجتے, جیسے لوگ شادی میں جاتے تو تیار ہوتے ہیں نا. پھر وہ کہنے, میری ان کی اہلیہ کہنے لگی مجھے پوچھتے ہیں کہ تجھے میری کوئی ضرورت ہے, میں کہتا نا, تو وہ مجھے سمجھاتے کہ دیکھ میری بیوی تو سو جا, میں نے اللہ سے پیار کیا ہے, میں نے اللہ سے محبت کی ہے, میں نے اللہ سے عشق کیا ہے, میں اس رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میری قبر سنور جائے, اللہ مل جائے, اللہ راضی ہو جائے, آخرت بن جائے. یہ دنیا کچھ کام آنے والی نہیں ہے, یہ دنیا فانی ہے. پھر یہ کہہ کر کے وہ مصلی پر آتے اور میں ان کو دیکھتی تھی, کبھی 11 بجے سے کبھی 11:30 بجے سے آنکھیں بند کرتے, مراقبہ کرتے. ہم تم ہی آگاہ ہے بس اس ربط خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. تم سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. وہ جو عاشق صادق ہوتے ہیں وہ کب فریاد کرتے ہیں, لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. دست بکار دل بیار, ہاتھ کام کاج میں اور دل خدا کی یاد میں, ہر دم اللہ اللہ کر, نور سے اپنا سینہ بھر, جیے تو اس کا ہو کر جی اور مرے تو اس کا ہو کر مر, ہر دم اللہ اللہ کر. اللہ اکبر کبیرہ. پھر وہ آنکھ بند کرتے, مراقبہ کرتے, اللہ کی یاد میں ڈوب جاتے تو 2:30 بجے کے قریب مراقبے سے اٹھتے تھے, 2:30 بجے کے قریب مراقبے سے اٹھتے تھے. او کولونا والو, وہ میرے دوست تو چلے گئے, میں اور آپ بھی جائیں گے. بڑوں کے پاس خالی ہاتھ جانا نہیں اچھا, ان کو ایک ہی طریقہ اچھا لگتا ہے, وہ ہمارے نبی کی زندگی, ان کے علاوہ کوئی طریقے میں کامیابی ہے ہی نہیں, ایک ہی طریقہ ہے. اس لیے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں, میرے ایک دوست ہے مولانا, گزشتہ سال رمضان میں ہم لوگ 7 نکلنے والے, آنے جانے والے 7, ان کا بیٹا ان کا بڑا پیارا 12 سال کا. میں 10واں روزہ آیا نا تو کسی نے مجھے کہا کہ وہ آپ کے دوست مولانا جو آپ لوگ ساتھ میں رہتے ہیں, میں نے کہا ہاں, کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا, انتقال ہو گیا. کیا بات کرتے ہو,
ہاں ان کا انتقال ہو گیا. ان کے بیٹے کو میں نے دیکھا نا تو میں بہت غمگین ہو گیا. میں نے کہا بیچارہ معصوم بچہ, ابو کا ایک ہی بیٹا, آگے پیچھے زیادہ کوئی رشتہ دار بھی نہیں, پورے خاندان میں وہ ایک ہی عالم بنے تھے مولانا. میں ان کے بیٹے کو دیکھ کے غمگین ہو گیا. تو کہا کہ مولانا ان کے ابو کو جب ایمبولینس میں لائے نا تو بیٹے نے بہت ضد کی, بیٹے نے کہ ایک نظر تو مجھے بتاؤ میرے ابو کو, ایک نظر تو, اور ہمیشہ ساتھ رہتا ہے میرے سے, کبھی بھی ملنے آتے نا تو ان کا بیٹا ساتھ ہوتا تھا. یار غربت میں زندگی گزار رہے تھے لیکن اپنے بیٹے کو کیا دین دنیا کی تعلیم دے رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ, انگلش کی بھی ہائی لیول کی تعلیم اور قرآن کی بھی تعلیم. میں نے کہا یار کیا جذبات ہے مولانا کے. اللہ اکبر. بیٹا کہنے لگا, سب نے مل کے منع کیا کہ نہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, حالات اچھے نہیں ہیں, اگر دیکھ لے گا تو زیادہ روئے گا. اس کو سمجھا پٹا کر گھر لے گئے. ہمیں کیا پتا غم کا, اللہ تعالیٰ نے ہم کو تو بہاروں میں رکھا ہے. دنیا میں بہت سے لوگ حالات میں تکلیف میں ہیں. تو جب ان کی دفن گیری ہوئی نا تو ایک شخص نے بہت عجیب بات بتائی, بہت عجیب بات بتائی. اس نے کہا کہ جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا نا تو وہ مغرب سے عشاء کے درمیان کا وقت تھا اور ایک سنسان راستے پر ان کا ایکسیڈنٹ ہوا. تو ایک بریانی والا, اس سامنے اس کی دکان تھی, وہ دوڑتا دوڑتا آیا کہ کسی کا انتقال ہوا اور حالات بہت سیریس ہے, وہ آخری سانس لے رہے. تو بریانی والا کہتا ہے کہ میں نے تھوڑا لوگوں سے کہا ہٹو ہٹو, مجھے دیکھنے دو, مجھے دیکھنے دو. تو کہا میں نے دیکھا نا تو ماشاءاللہ وہ تو کفنی پائجامے میں اور چہرے پہ داڑھی, تو میں سمجھ گیا یہ مسلمان ہے. میں نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو کہا وہ مولانا نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. انتقال. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اسلامی لباس نے کہاں جا کے ان کو کام دیا. بندہ تڑپ رہا ہے, خون میں لت پت ہے. اس لیے یہ اسلامی لباس اور اسلامی ماحول اور اسلامی کلچر, اس کو آپ معمولی نہ سمجھنا, چلے گا چلے گا چلے گا, نا 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 نا. ایک سال کا انکم ٹیکس والے کو حساب نہیں دے سکتے, اپنے اللہ کو پوری زندگی کا حساب کیسے دے سکیں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنی لائف کو چینج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں خود بھی, میں بولتا ہوں تو میں محتاج ہوں. اللہ نے پوچھ لیا ثاقب کو لوڑا میں زور زور سے بیان کرتا تھا, یہ تو بتا تیری نیت کیا تھی اور تو کس لیے بولتا تھا اور اس بیان پہ تو نے کیا عمل کیا. میں خود اپنے لیے فکر مند ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق دے. میں بول رہا ہوں صرف بولنا نہ ہو, صرف چیخنا نہ ہو, صرف رسمی پروگرام نہ ہو جائے کہ بیان ہوا اور چلے گئے. نا نا نا, ایسا نہیں ہے. اللہ کرے میری بھی لائف چینج ہو, مجھے بھی اللہ تعالیٰ اخلاص دے, مجھے بھی اللہ اپنا تعلق دے. آپ تو بھروچ کے رہنے والے ہو یار, نیک لوگوں کی بستی کے رہنے والے ہو. یہاں سے تو کئی اللہ والے ملے, مفتی صاحب کہہ رہے تھے نا, کئی اللہ والے یہاں سے نکلے. اور بھروچ والوں کا تو دنیا والوں پر احسان ہے. میں کیا بتاؤں آپ کو, میں کہیں بھی جاتا ہوں نا تو مسجد میں, مدرسے میں مجھے بھروچ والے ملتے ہی ہے, ملتے ہی ہے, ملتے ہی ہے. میں آپ کو ہندوستان کی بات کر رہا ہوں, پورے ہندوستان اللہ مجھے گھما رہا ہے. تو میں کہیں بھی جا رہا ہوں, میں آپ دیکھتا ہوں یہ بھروچ والے. یہ آپ کہاں سے؟ کا بھروچ والے. ارے ہم نے جن سے بخاری شریف پڑھی, حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب. کہاں کے؟ تو کہا بھروچ کے. میں کہا اللہ اکبر کبیرہ. جن سے دعوت و تبلیغ کا کام سیکھ رہے ہیں حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا, حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب, یہ دونوں کہاں کے؟ تو کہا بھروچ کے. ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب فروٹ والا رحمت اللہ علیہ 51 سال تک تہجد سے اشراق تک مراقبہ کیا. 51 سال تک, 51 ایئرز تک تہجد سے اشراق تک مراقبہ. روزانہ 12,000 مرتبہ درود خضری پڑھتے تھے, مہینے میں 3,60,000 مرتبہ. کیا زندگی گزاری گناہوں سے بچنے والی. اور 23ویں رات لے گئے رمضان کی, بڑی شان کے ساتھ وہ اللہ کو پیارے ہوئے. نوساری کی تاریخ میں کسی نے اتنا بڑا مجمع نہیں دیکھا. لولا ابراہیم لہلک ثاقب, اگر ابراہیم نہ ہوتے شیخ ابراہیم تو ثاقب ہلاک ہو جاتا. انہی سے تو اللہ کا نام سیکھنے کی کوشش کی تھی. میں نے کسی کو پوچھا یہ ہمارے حضرت جو ہیں یہ اوریجنل نوساری کے ہیں؟ تو کہا نا مولانا یہ تو اصل بھروچ کے ہیں, لیکن بہت چھوٹے تھے نا تو یہ نوساری آ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. جہاں جاتا ہوں بھروچ. میں نے کہا یہ پالمپور کے علماء بھی ہے, یہ ان میں سے بعضے ہوٹل میں, تبیلے میں, بعضے مدرسے میں, لیکن بھروچ کے حفاظ اور علماء کیا پتہ کیا دعا لگی اور کیا یہاں کے لوگوں کی تمنائیں تھی اور کیا ارادے تھے, اور ماں باپ نے کس حسن خوبی اور کتنی اچھی نیت کے ساتھ پڑھایا کہ 99% یہاں کے علماء اور حفاظ الحمدللہ مجھے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے. یہاں تک کہ مولانا میں کرلا پہنچا. کرلا تو ایک مسجد میں گیا. میں نے کہا کہ ہاں یہ پہلی مسجد ہے, ہری مسجد.
کہ یہاں مجھے کوئی بھروچ والا نظر آتا نہیں ہے. میں نے کہا کہ یار بازو میں امام صاحب آئے. میں نے کہا یہ بھروچ کے تو نہیں ہے. میں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا کہاں کے رہنے والا ہو؟ وہ بھروچ نو. میں کہا یار آپ کے تو کوئی انداز سے لگتا نہیں ہے. وہ بھروچ کیوں ہے مول صاحب؟ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. یہاں بیان ختم ہوا تو کہا کہ مولانا دوسرا بھی ایک بیان کرنا ہے نا, وہاں آپ کو نماز پڑھنی ہے, مدرسہ عربیہ. میں کہا ٹھیک ہے. تو وہاں کے امام صاحب آئے نا, تو ڈرتے ڈرتے میں نے, وہ بھی لگتے تو نہیں تھے, میں نے ان کو ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ مولانا آپ بھی بھروچ کے؟ بھروچ نوک نے آنا بھروچ نوک. میں نے کہا واہ بھائی واہ. اتنے میں تو ہم لوگ کھانے بیٹھے نا, تو کہا کہ ایک دینیات کے صدر آئے, دینیات کے. تو میں نے ان کو پوچھا کہ مولانا آپ اصل بمبئی کے ہو؟ نانا ہوں انکلیشور نو مولانا کے. میں کہا اللہ اکبر کبیرہ. کہیں بھی چلے جاؤ اللہ تعالیٰ نے, کوئی بڑے ادارے میں چلے جاؤ, تفسیر پڑھانے والے, حدیث شریف پڑھانے والے. ہم ڈابل چلے جاتے تو حضرت مولانا یوسف صاحب کاوی رحمت اللہ علیہ. اللہ اکبر کبیرہ. بھروچ والو آپ کے یہاں سے بہت ہیرے نکلے, بہت خزانے نکلے. یہ پروڈکٹ چالو رہنا چاہیے, یہ ہیرے نکلتے رہنے چاہیے, وہ جذبات ابھی باقی رہنے چاہیے. ابھی میں تھوڑا سا 8-10 سال سے ایک الگ ماحول دیکھ رہا ہوں بھروچ کا, کہ لوگوں کے اندر کرکٹ کا شوق بہت زیادہ آ گیا ہے, اور وہ ہیرو کے اور کرکٹروں کے کچھ زیادہ ہی دیوانے بنے جا رہے ہیں. اور ابھی کے نوجوان ہلکے سے ہیرو سے اور کرکٹروں سے متاثر ہوئے, یہ میں نہیں دیکھتا تھا 8 سال پہلے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. میرے عزیزو, ہم اپنی اصلی بات نہیں بھول سکتے. ہمارے باپ دادا نے جو قربانیاں لگائی ہے, اور جو کوششیں کی ہے, اور جو عملہ اور مجمع تیار کیا ہے, آج کل اسکول ٹیوشن کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. میں منع نہیں کرتا آپ کو, اسکول ٹیوشن پڑھانے سے, ڈاکٹر, انجینئر, وکیل بنانے سے منع نہیں کرتا, لیکن اتنی بات تو میں ضرور کہتا ہوں کہ آنکھ بند ہوتے ہی سب ڈگریاں ختم ہو جائے گی. ڈاکٹری کی ڈاکٹری ختم, وکیل کی وکالت ختم, پروفیسر کی پروفیسری ختم, لوئر کی لوئری ختم, اور مالدار کی مالداری ختم. انتقال ہوگا نا فوراً مرن داخلے بنا دیے جائیں گے, دستاویزوں پہ سے نام اتر جائیں گے, پراپرٹیوں پہ سے نام اتر جائیں گے, کفن پہنا دیا جائے گا, کفن میں جیب نہیں ہوگا, قبر میں الماری نہیں ہوگی. اور اللہ کی قسم یہ 700 کروڑ کا مالدار 25 پیسے کا وہ مالک نہیں ہوگا. میرے عزیزو, یہ دنیا ہے. یہ ساری ڈگریاں ختم ہوگی, حافظ کی ڈگری, عالم کی ڈگری, قاری کی ڈگری, مفتی کی ڈگری, اس کی تو یہاں سے ابتدا ہوگی. 2 باتیں بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کرے آج کی مجلس کی برکت سے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنا تعلق نصیب فرمائے, اور اللہ کرے ہم ذرا کرکٹ سے دور رہیں, کرکٹروں سے دور رہیں, لغویات سے بچیں. یہ دنیا ٹائم پاس کی جگہ نہیں ہے میرے عزیز, یہ قرآن پڑھنے کی جگہ, یہ آخرت کی تیاری کی جگہ. ذرا جا کر کے دیکھو قبرستان میں, ان لوگوں کی قبر پر جاؤ جن کو کرکٹ کا نشہ تھا, کرکٹروں کا نشہ تھا. پوچھو ان کو, آپ کی ٹیم 20 ورلڈ کپ جیتی, کیا آپ کو چائے کا 1 کپ بھی دیا؟ کیا آپ کو کوئی 5 روپے دیے؟ کیا کبھی انہوں نے آپ کو اپنے گھر بلایا کہ آپ نے مجھے سپورٹ کیا تھا؟ میں آپ کو کیا بتاؤں, میں ملتا ہوں, میں کرکٹروں سے بھی ملتا ہوں. آپ کے کرکٹروں کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کے میری بات ہوتی ہے. ان کو نہیں پڑی ہے کوئی آپ کی, ان کو نہیں فکر ہے. اگر وہ ایک گاؤں اٹھ کر کہہ دے نا ہم آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے, وہ کہیں گے ہم کو آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ 10 کپ جیتے نا تو یہ آپ کو 1 چائے کا کپ بھی نہیں دیں گے. کچھ نہیں ہوتا ہمارے سپورٹ کرنے سے. ایک ٹیم کو سپورٹ کرتے, دوسری ٹیم کی غیبت کرتے. کیا کیا وہ دوسری ٹیم والوں نے ہمارا؟ کیوں اپنی نیکیاں دے رہے ہیں, کیوں سامنے والے کے گناہ لے رہے ہیں؟ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم, کیا مطلب ان کی تعریف اور برائی کر کے؟ جب کسی فاسق کی تعریف کی جاتی ہے, جب کسی فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے, تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹ لے کے کھڑے ہوں گے تو کہیں گے میں ان کی نقل اتار رہا ہوں. ارے بھائی کیا کر رہے ہیں آپ, کس کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں موت یاد نہیں ہے؟ کیا ہمیں قبر یاد نہیں ہے؟ کیا ہمارے گھر میں اس کے مذاکرے نہیں ہوتے؟ کیا فضائل اعمال کی تعلیم نہیں ہوتی؟ کیا ہمارے ماں باپ ہم کو اللہ والوں کے واقعات نہیں سناتے؟ کیا ہمیں موت آخرت کی بات ہمارے گھر میں اس کا مذاکرہ نہیں ہوتا؟ میرے عزیزو, یہ بات میں آپ کو بہت درد کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح
سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. 2 باتیں بتاؤں گا, اپنی بات کو ختم کروں گا. 20 دن پہلے ایک چچا سے میری ملاقات ہوئی. گجرات کا مشورہ ختم ہوا, تنفیذی مشورہ ہمارے نوساری جامع مسجد میں ہوا. اس کے بعد ہم نے کھانا کھایا, ایک چچا آئے, ملاقات ہوئی. میں نے کہا چچا کیسے ہو, خیریت سے ہو؟ کہنے لگے ہاں مولانا اللہ کا شکر ہے. کیا کرتے ہو؟ بس اللہ کرتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ کہنے لگے مولانا میرے ہیں نا 8 بیٹے. 8 بیٹے. میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ آپ کے 8 بیٹے؟ کہا جی ہاں مولانا اللہ کا شکر ہے میرے 8 بیٹے. 20-25 دن پہلے کی بات سنا رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ وہ 8 کیا کرتے ہیں ابھی, وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ایک آہ بھری کہا مولانا میرے رب نے مجھ پہ کرم کیا, اللہ نے مجھے صحیح سمجھ عطا فرمائی, الحمدللہ 8 بچے حافظ قرآن ہے. میں نے کہا واہ 8 حافظ ہے؟ کہا جی ہاں 8 حافظ ہے مولانا. میں نے ایسے ہی سوال جواب شروع کیے. میں نے کہا کسی کو عالم نہیں بنایا؟ تو کہا اس میں سے 6 عالم بھی ہے, 8 حافظ ہے 6 عالم بھی ہے. میں نے ایسے ہی سوال کیا. میں نے کہا 4 کو حافظ بناتے, 4 کو کوئی دنیا کی ڈگری دلا دیتے. مولانا وہ تو آنکھ بند ہوتے ہی سب ڈگری ختم ہو جائے گی, حافظ عالم قاری کی کام آئے گی. تو جو ڈگری ان کو آخرت میں کام آئے گی نا وہی اس کی تیاری کروا دی. اس کے بعد ایک تاریخی جملہ کہا کہ مولانا مجھے ایک بات یاد تھی. میں نے کہا وہ کون سی؟ کہ ایک وقت آئے گا یہ میرے 8 بچوں کی قبر ہے نا الگ الگ بنے گی. تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا بھائی ابھی تو میں آپ کو پوچھ رہا ہوں بچے کیا کرتے ہیں, آپ تو حافظ عالم پہ سے ڈائریکٹ قبر پہ بھی پہنچ گئے. مجھے کہنے لگے مولانا ہاتھ چھوڑو, یہ میرے کہنے سے قبر کی بات کرنے سے کیا یہ بچے ابھی قبر میں چلے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا تھا کہ میں کب جاؤں گا, میری بیوی کب جائے گی, میرے بچے کب جائیں گے, وہ اسی وقت جائیں گے. میرے آپ کے کہنے سے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو جب کسی کا وقت آتا ہے نا اللہ نہ 1 سیکنڈ آگے کرتا ہے نہ 1 سیکنڈ پیچھے کرتا ہے. مولانا یہ سب مذاکرے اپنے گھر میں کرو, موت کے, مرنے کے, آخرت کے, اللہ سے ملاقات کے, تب تو دنیا کی محبت نکلے گی, تب تو بچے موبائل سے دور رہیں گے, تب تو بچے قرآن کے قریب رہیں گے. یہ ہم ڈرتے رہتے یہ ہوگا وہ ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. ایک وقت آئے گا ہم سب چلے جائیں گے. بولے مولانا اللہ کے پاس جانا ہے, یہ سب مذاکرے کرنے. پھر اس کے بعد کہا مولانا مجھے معلوم تھا ایک دن آئے گا میرے 8 بچے کی قبر بنے گی, اور میری دل کی چاہت تھی کہ ان کے سینے میں قرآن ہو تاکہ سانپ بچھو ان کے قریب نہ آ سکے, ان کے کفن پہ آنچ نہ آئے, اور اللہ ان کی مغفرت کر دے. اور مولانا ایک اور تمنا تھی, میرا انتقال ہو تو میرا بیٹا میرے جنازے کی نماز پڑھائے, میرا بیٹا میرے جنازے کی نماز پڑھائے. وہ نماز پڑھائے گا نا مولانا تو رو کے پڑھائے گا, اللہ اکبر. وہ روئے گا, اس کو پتا ہے کہ انتقال ہوا نا تو 10 گھنٹے سے ماں رو رہی ہے, بہنیں رو رہی ہے, پورے گھر پہ قیامت جیسا ماحول چھا گیا ہے. اب ابو کس کو کہوں گا, اب بیٹا کون کس کو, اب بیٹا مجھے کون کہے گا. ابو کا وہ پیار اور ابو کی وہ محبت اور ابو کی وہ الفت وہ سب تو ختم ہو گئی. اب تو وہ سب دیکھتے ہوئے آ رہا ہے, رو رہا ہے, اس کو پتا ہے یہ آخری گھڑیاں ہیں, اب میرے باپ کو سپرد خاک کیا جائے گا, اس کے بعد دوبارہ کبھی مجھے میرا باپ دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا. تو کہا کہ مولانا وہ رو کے جو پڑھا دے گا نا اللہ اکبر, اور مولانا وہ جب مجھے قبر میں رکھا جائے گا نا, منکر نکیر کے آنے کا وقت ہوگا نا, تو مولانا سب تو چلے جائیں گے اپنے گھروں پہ. یہ 8 بچے اگر میری قبر گھیر کر کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ اللہ اس بڈھے کی برکت سے ہم لوگ حافظ ہوئے تھے, یہ ہمارا باپ ان کی برکت سے, اللہ ہم تو چھوٹے تھے ہم کو کیا معلوم, ابو جس طرف لے جاتے اس طرف چلے جاتے. ارے ہم بھی یہ ابھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو حافظ عالم قاری جو بنایا تو یہ تو ماں باپ کو پتا, ماں باپ کی برکت. 10 سال کے تھے وہ تو جہاں بھیجتے وہاں ہم چلے جاتے, ہم کو کیا معلوم. وہ تو ماں باپ کا ارادہ, وہ ماں باپ کی چاہت, وہ ماں باپ نیک, ماں باپ کو آخرت کی یاد. مجھے میرا امی خط لکھتی تھی, مجھے معلوم ہے, مجھے کہتی تھی کہ بیٹا میرا دل تو نہیں چاہتا تھا کہ تو ہم سے دور رہیں, لیکن کیا کریں, ہمیں تیری یاد بھی ستاتی ہے, لیکن بیٹا یہ سب تیرے کو کام آئے گا, یہ سب تیری آخرت کے لیے. ورنہ ہماری دل کی چاہت نہیں, ہم تو چاہتے تھے کہ تو ہمارے ساتھ رہیں. ویسے تیرے ابو بھی اکیلے ہو گئے ہیں, وہ بھی تجھے یاد کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ خط پڑھ کے میں روتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جزائے خیر دے, یہ اور یہ صحیح ماں باپ ہے, یہ سمجھدار ہے, یہ میری آخرت کا سوچ رہے, یہ میری قبر کا سوچ رہے, یہ میری اللہ سے ملاقات کا سوچ رہے. کہاں ہیں ایسے ماں باپ, کہاں ہیں ایسی سوچ رکھنے والے. امی کہتی تھی کہ بیٹا جب آخری دن ہوتا تھا نا, آپ لوگ خلاصہ یہ کہ مدرسے جانے والے ہوتے تھے, اس وقت گھر میں کیا ہوتا ہے, یہ علماء جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, آپ ان کی قدر کرو, ان کو محبت کی نظر سے دیکھو. یہ بڑی قربانیوں کے بعد تیار ہوئے ہیں, ان کے ماں باپ کی بڑی قربانیاں لگی ہے. جب آخری دن ہوتا ہے, دوسرا دن مدرسہ شروع ہونے والا ہوتا ہے, تو کیا ماں سو جاتی ہے؟
وہ ساری رات نہیں سوتی، وہ دیکھتی رہتی ہے اپنے لخت جگر کو. ابو کہتے بھی ہے سو جانا، سو جا، کیا کرتی ہے، صبح اٹھنا ہے، بچے کو مدرسے رکھنا ہے، آپ سو جاؤ، یہ میرا لخت جگر کل چلا جائے گا. ان کو ساری ساری رات نیند نہیں آتی ہے، وہ بیچاری دیکھتی رہتی ہے کہ میرا بیٹا آج میرے پاس ہے، کل چلا جائے گا، آج میرے پاس ہے. ماں باپ دل پہ پتھر رکھتے ہیں نا، تب بچے تیار ہوتے، تب وہ حافظ عالم قاری مفتی بنتے. دنیا والے ان کی قدر کرے کہ نہیں، آنکھ بند ہونے کے بعد جو ان کی قدر ہوگی، جو ان کے ماں باپ کی قدر ہوگی، اور حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ جو تاج پہنائے گا، ایسا چمکے گا، دنیا کے سورج سب پھیل ہو جائیں گے. اس وقت پتا چلے گا یہ بچوں کو پڑھانا، یہ حافظ عالم قاری مفتی بنانا یہ کتنی بڑی بات تھی. اللہ اکبر. جب گھر میں اچھا کھانا بنتا ہے نا تو یہ ماں نہیں کھاتی، ماں نہیں کھاتی. بہن کہتی بھی ہے دیکھو ابو امی نہیں کھا رہے، ارے کھا لینا، بیٹے کی یاد آتی ہے. تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو کھا لے، پھر جب تیرا بیٹا آئے نا تو دوبارہ بنا کے کھا لینا. تو وہ ماں کیا کہتی ہے پتہ ہے کہ آپ لوگ کھا لو، میرے حلق میں نہیں اترے گا، جب بچہ آئے گا نا تو دوبارہ بناؤں گی، اس وقت مل کے کھائیں گے. میرے امی مجھے کہتے تھے کہ بیٹا جب تم لوگ میری آنکھوں کے سامنے ہوتے تھے نا اس وقت تک تو ہم نہیں روتے تھے، لیکن بیٹا جیسے ہی تو چلا جاتا تھا تو 1 گھنٹے روتے روتے گزرتا تھا. میں روتے روتے گھر میں کام کرتی تھی. وہ اس لیے نہیں روتی تھی، بہن کبھی رونے والی ہو تو امی منع کر دیتے، نانا مت رو مت رو، بھائی دیکھے گا نا تو پھر اس کو رونا آ جائے گا، اس کو ہنسی خوشی یہاں سے بھیجنا ہے، مدرسے میں بھیجنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی امانت ہے. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ اپنے گھر میں فضائل کی تعلیم کریں گے، ماں باپ نیک بن کے زندگی گزاریں گے، اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے، علماء کرام کی قدر کریں گے، اپنی موت، اپنی قبر اور اپنی آخرت کو یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے کہا 2 بات بتاؤں گا، ایک بات سنا دی، ایک آخری بات. مستورات بھی بیٹھی ہوئی ہے اس لیے سنا دوں. ابھی 2 مہینے پہلے مدینہ منورہ کا سفر کر کے آیا نا تو ایک شخص آئے ملاقات کے لیے اور مجھے کہا کہ مولانا ایک بات بتاؤں. میں نے کہا بتاؤ. کہ مدینہ منورہ میں ابھی اس وقت ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، اس کو 30 مہینے سے روزانہ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. میں نے کہا کیا بات کرتے ہو؟ بولے ہاں نوجوان عورت. میں نے کہا یہ موبائل کی دنیا، یہ سیریل کی دنیا، یہ رنگ برنگی برقع پہننے کی دنیا، ایسا ماحول جہاں باطل اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہے. ہماری کئی بچیاں ایمان کا سودا کر چکی ہے، اور ایسے ماحول میں ایسی عورتیں بھی ہیں ان کے پاس ایسا تقوی اور ایسی اللہ کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عشق بھی ہے. ہم لوگ تو ایک دفعہ خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ 30 مہینے سے روزانہ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی. بولے 30 مہینے سے. میں تو ایک دم خاموش ہو گیا، تم تعجب میں رہ گیا. میں نے کہا بھائی آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ اس کے اندر وہ کیا بات ہے کہ اس کو 30 مہینے سے روزانہ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے؟ تو کہا مولانا بتا سکتا ہوں. 3 بات ہے اس کے اندر، 3 بات، اور میں نے بہت قریب سے دیکھی ہوئی ہے وہ تینوں بات. میں نے کہا بھائی وہ مدینہ منورہ کی عورت ہے اور آپ اس کے بارے میں اتنا سب جانتے ہو، کہتے ہو میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے، تو آپ ان کو اتنا سب کیسے جانتے ہیں؟ تو کہا مولانا اللہ کا شکر ہے وہ میری سگی بہن ہے، وہ میری، ارے بھائی جو تعریف کر، بھائی تعریف کرتا ہے بہن کی، اور جو تعریف کر رہا ہے مولانا وہ میری سگی بہن ہے. آپ تو انڈیا کے ہو، تو مولانا میری بہن بھی انڈیا کی ہے نا، وہ کہاں مدینہ منورہ کی اوریجنل، وہ انڈیا کی ہے. میں نے کہا پھر مدینہ منورہ کیسے آ گئے؟ مولانا وہی تو بتانا چاہتا ہوں. اسی وقت تو پتا چلا اس کا اللہ کے ساتھ نہ اللہ کے نبی کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے. یہ اچانک ہے نا 2.5 سال پہلے کہنے لگی اچانک گھر میں اپنے شوہر کو کہ اب ہم لوگ مدینہ منورہ چلے جائیں گے، اب ہم لوگ مدینہ منورہ چلے جائیں گے. کیسے چلے جائیں گے؟ بزنس یہاں، کاروبار یہاں، فیملی یہاں، بچوں کی پڑھائی یہاں چل رہی، 15 دن جا سکتے، 30 دن جا سکتے، 3 مہینے جا سکتے، نہیں اب ہم لوگ ہمیشہ کے لیے مدینہ منورہ چلے جائیں گے. مولانا بات ہضم بھی ہونی چاہیے نا، کیسے چلے جائیں گے، کیا ہوگا؟ لیکن اس کا تعلق تھا بولے اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ. مولانا اچانک ایسا غیبی نظام چلا اور یہ جیسا کہتی تھی نا ویسا ہونے لگا. مدینہ منورہ پوری فیملی آ گئی، شفٹ ہو گئی، اللہ نے بڑا کاروبار دے دیا، اچھا گھر لے لیا، بچوں کی اسکول کی پڑھائی شروع ہو گئی یہاں پر. اور یہ میری بہن کی روزانہ حضور کے روزے پر حاضری ہو گئی، یہ یہی چاہتی تھی. مولانا اس وقت پتا چلا، ابھی باہر والوں کو تو پتا نہیں،
اس وقت پتا چلا کہ ابھی ہم لوگ یہاں آئے ہیں 30 مہینے کے قریب ہوئے ہیں، یہ 30 مہینے سے تو مدینہ منورہ میں روزانہ اس کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی. پہلے ہوتی تھی بولے انڈیا میں، لیکن اتنی سب نہیں، اور یہ سب معلوم نہیں تھا ہم کو. پھر مولانا میں بھائی ہوں نا، تو میں نے اس کو قریب سے دیکھنا شروع کیا کہ یہ کرتی کیا ہے، ایسے عمل کیا ہے. اللہ تعالیٰ تو عمل دیکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ تو دل دیکھتے ہیں نا. تو کہا کہ مولانا میں نے دیکھا نا تو 3 باتیں اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. 3 باتیں. میں نے کہا وہ بتاؤ نا ذرا مجھے، وہ 3 باتیں کون سی؟ تو بولے مولانا پہلی بات یہ ہے نا، نہ تو کسی کی غیبت کرتی ہے نہ کسی کی غیبت سنتی ہے. اس کا ایک نعرہ ہے خلاصہ کہ جو موجود نہیں اس کی بات نہیں، جو ہے نہیں اس کی بات ہی مت کرو. اور مولانا میں سگا بھائی تیسرے آدمی کی بات اس کے سامنے نہیں کر سکتا. ابھی ضروری بات تھی جس کی شریعت اجازت دیتی ہے وہ بات میں نہ کر سکا اس کے سامنے. میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی آپ کی بات. کہا مولانا ہماری ایک بہن انڈیا میں ہے، اس کا رشتہ آیا ہے ابھی، تو اسی لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ سے مشورہ کرنا ہے. اس کا رشتہ آیا تو اب میرے امی ابو تو دنیا میں ہے نہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے، تو میں کس سے مشورہ کروں گا؟ میری بہن سے. میں بھی مدینہ میں، وہ بھی مدینہ منورہ میں، اور جس کا رشتہ آیا وہ بہن انڈیا میں. تو میں اس کے ساتھ مشورہ کرنے گیا نا تو وہ منع کرتی ہے کہ آپ میرے ساتھ مشورہ نہ کرو، میرے شوہر کے ساتھ کرو، ان کے ساتھ مشورہ کرو. میں نے کہا تو میری سگی بہن ہے، تیرے سے مشورہ نہیں کروں گا تو کس سے کروں گا؟ تو وہ کہتی ہے دیکھو آپ سامنے والے کی بات کرو گے اور آپ نے کوئی غیبت کر دی نا تو کہیں ایسا نہ ہو زیارت والا سلسلہ بند ہو جائے. ارے بہن اس موقع پر سامنے والے کی کچھ بات کرنی ہو تو بغیر دل کی برائی کے جائز ہے. بہن کو دینے کا مسئلہ ہے، کوئی شرابی ہو تو اس کے یہاں تھوڑی بہن کو دے دیں گے. سب بات ٹھیک ہے آپ کی، آپ ان کے ساتھ بات کریں، میں دعا کروں گی انشاءاللہ آپ ان سے بات کریں. مولانا اتنا سیریس میٹر، گھر کا واقعہ، اور یہ وہ بات سننے تیار نہیں کہ کہیں سامنے والے کی غیبت نہ ہو جائے. تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ کبھی غیبت کرتی ہوگی، یہ کبھی غیبت سنتی ہوگی؟ میں تو سن کے تعجب میں رہ گیا. میں نے کہا ہماری تو کون سی مجلس غیبت سے پاک ہے. رات میاں بیوی سوتے ہیں تو غیبت، پڑوس والوں کی غیبت، بھابھی کی، دیرانی کی، جیٹھانی کی، نڑن کی، کچھ پتہ ہی نہیں کہ اس کو نیکیاں دے رہے، اس کے گناہ لے رہے، اللہ کی نظر سے گر رہے. اور یہ رات اگر انتقال ہو گیا تو اللہ کو کیا منہ بتائیں گے؟ یہ بہت سنگین ہم جرم کر رہے ہیں. الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے زیادہ سخت چیز ہے. میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ بات کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں. کتنی عورتیں، آپ کے یہاں تو اچھا ماحول ہے، کتنی عورتیں اپنی امی کے ساتھ بات کر رہی، سسرال والوں کی غیبت کر رہی. ارے آپ بات آدھا گھنٹہ نہیں 2 گھنٹہ کرو، غیبت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ارے میں تو اپنی امی کو سنا رہی ہوں. ارے آپ کے شوہر اور آپ کی امی خود اللہ کے محتاج ہیں، ان کے ہاتھ میں عزت کامیابی نہیں ہے. یہ آپ کے مسئلے حل نہیں کر سکتے، مسائل کو حل کرنے والا اللہ ہے. آپ کے ابو نے آپ کو شادی کے وقت مسلح دیا تھا نا کہ بیٹی کچھ بھی کام ہو تو اللہ سے کہہ دینا. آپ کے ابو نے آپ کو شادی کے وقت قرآن دیا تھا نا کہ بیٹی کچھ بھی کام ہو نا تو اللہ کا قرآن پڑھتی رہنا، خدا تیری عاملوں سے جان چھڑا دے گا. مسائل کو حل کرنے والا اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے. اگر ہم اپنے شوہر کے ساتھ غیبت کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بیوی شوہر دونوں کو پریشان کر دے گا. اگر وہ عورت اپنی ماں کے ساتھ غیبت کرے گی تو کیا ہوگا؟ اللہ اس کی ماں کو بھی پریشان کر دے گا، یہ عورت بھی پریشان ہوگی. غیبت کرنے سے مسئلے حل ہوتے نہیں. مجھے کہا کہ مولانا یہ عورت نہ تو کسی کی غیبت کرتی ہے نہ کسی کی غیبت سنتی ہے، دوسری بات بھی سن لو مولانا. میں نے کہا سنا دو. کہا کہ مولانا یہ ہے نا میری جو بہن ہے، اس کے سامنے جب بھی آپ کوئی اللہ کی بات کرو، اللہ کے نبی کی بات کرو، دھڑ 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 اس کے آنکھ میں سے آنسو شروع ہو جاتے، آنسو شروع ہو جاتے، سمجھ نہیں آتا. میں نے کہا ہاں محبت میں ایک زمانہ ایسا بھی گزرتا ہے، زباں خاموش رہتی ہے، یہ دل روتا رہتا ہے. میں کہا محبت ہی اللہ سے کی، پیار اللہ سے کیا، عشق اللہ سے کیا، اور زندگی گناہوں سے پاک صاف گزاری تو دل ایک دم نرم ہے، دل ایک دم صاف ہے، اور زندگی سفید کپڑے جیسی ہے. تو جب دل نرم ہوگا، جب گناہوں سے بچے ہوں گے، اور جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کا نام آئے تو اس کے کان تو ویسے ہی کھڑے ہو جاتے. میں کہا اس نے تو
محبت کی اللہ سے, اس نے تو محبت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ اور نبی کا تذکرہ سنتی ہے تو اس کے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. اور تیسری بات, آخری بات, پھر میں اپنے بیان کو ختم کروں گا. انہوں نے کہا کہ مولانا میں تو مدینہ منورہ آنے کے بعد بہن کے گھر زیادہ جاتا ہوں, چونکہ میرے تو یہاں زیادہ کوئی رشتہ دار ہے نہیں, تو صبح بھی چلا جاؤں, دوپہر بھی چلا جاؤں, شام بھی چلا جاؤں, رات بھی چلا جاؤں, میری سگی بہن کا گھر ہے وہ یہاں رہتی ہے. تو مولانا میں کبھی کسی وقت بھی وہاں جاتا ہوں نا تو یہاں آنے کے بعد تو میں اس کو برابر دیکھتا رہا, ہمیشہ اس کے ہونٹ ہلتے رہتے, پڑھتی رہتی ہے, پڑھتی رہتی ہے, پڑھتی رہتی ہے. یہ کیا پڑھتی ہے؟ دیکھا تو درود شریف پڑھتی رہتی ہے. خلاصہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا کبھی کھانا بنا رہی ہے, کبھی کپڑے پریس کر رہی ہے, کپڑوں کو گھڑی کر رہی ہے, گھر کی صفائی کر رہی ہے, اس کی زبان پر درود پاک ہے. میں نے کہا ہاں, جس کو جس سے محبت ہو نا اس کو یاد کرنے میں مزہ آتی ہے, اس کا نام لینے میں مزہ آتی ہے, اس کا ذکر کرنے میں مزہ آتی ہے. تو میں نے کہا کہ اللہ اکبر, آج کے زمانے میں کیسی کیسی عورتیں اس دنیا میں ہیں. ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہے, ان سے میں کہنا چاہتا ہوں, کھانے میں نمک نہیں تو کھانے میں مزہ نہیں, اللہ کے ساتھ تعلق نہیں تو زندگی گزارنے میں مزہ نہیں, چائے میں شکر نہ ہو اس چائے کا کیا مزہ, اللہ کے ساتھ ہی تعلق نہ ہو تو زندگی گزارنے کا کیا مزہ. اب نیت کر لیجئے کہ یہ رمضان میں نیت کریں گے, اب موت تک اللہ کے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اب ٹی وی بند کر دیں گے موت تک, اب غیبت بند کر دیں گے موت تک, اب قرآن پڑھیں گے صرف رمضان میں نہیں موت تک, اب تہجد پڑھیں گے صرف رمضان میں نہیں موت تک. اب ہم رمضانی مسلمان نہیں ہوں گے, پھر کیا ہوگا؟ جو رمضان میں سکون, اطمینان اور امن و امان ملتا تھا, جو برکتیں ملتی تھی اور جو مزہ آتی تھی رمضان میں, پھر وہ صرف رمضان میں نہیں, وہ رمضان کے بعد بھی مزہ آئے گی. جس کی زندگی رمضان جیسی, اس کی موت آتی ہے عید کے جیسی. اور اللہ روزے دار سے کتنے خوش ہوتے ہیں. بدبو اللہ کو ناپسند ہے, لیکن روزے دار کی منہ کی بدبو میرے اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے. روزے دار کے لیے سمندر میں رہنے والی مچھلیاں, بلوں میں رہنے والی چوٹیاں, فضاؤں میں اڑنے والے پرندے, ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور روزے پہ کیا ملے گا؟ ہر چیز کا بدل, ہر چیز کا ثواب بیان فرمایا. روزے پہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے, روزہ یہ اخلاص والا عمل ہے, اور روزے پہ اللہ خود ہی مل جائے گا. ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا, پوری زندگی بھی اس کے بدلے روزہ رکھتا رہا, ایک روزہ پوری زندگی بھی روزہ رکھتا رہا, صحیح معنوں میں اس کا بدل نہیں ہو سکے گا, وہ اس کی جگہ نہیں لے سکے گا. کتابوں میں لکھا ہے 2 بزرگوں کا انتقال ہوا, دونوں میں بڑے کون؟ تو کہا دیکھو جس کے رمضان زیادہ وہ بڑے اللہ والے. ایک ایک روزے کی بڑی اہمیت ہے. روزہ بہت اہم عبادت ہے. اگر مرحوم سے کہا جائے آپ کی کوئی تمنا ہے, وہ کہے گا اللہ مجھے رمضان کا ایک دن دے دے, ایک دن, ایک دن, ایک دن, تو میں ہمیشہ کے لیے اپنے اللہ کو راضی کر لوں گا. یہ وہ رمضان ہے, یہ برکتوں والا مہینہ, یہ عظمتوں والا مہینہ. اس میں ہم کوشش کریں, تراویح کا اہتمام کریں, اور افطاری کے 15 منٹ پہلے, افطاری کے 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند کر دے, کچن کا دروازہ بند کر دے. رمضان گرم گرم کھانے کا نہیں, گرم گرم آنسو کے بہانے کا مہینہ ہے. یہ اللہ سے لینے کا وقت ہے. اس وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے. تو پھر کیا کرے؟ گرم گرم کھانا ہو کوئی بات نہیں, 15 منٹ پہلے گھر کے ہال میں پورا دسترخوان سجا دے. سموسے کی پلیٹ ہے, اس کے اوپر ایک اور پلیٹ رکھ دے, پورا اس قسم کا دسترخوان سجا دے, پنکھے بند کر دے, اور گھر کے بیڈ روم میں سب کے مصلے بچھا دے, شوہر کا, بیوی کا, بچوں کا, اور 2 منٹ پہلے کا الارم رکھ دے کہ یہ وقت ہے, لائٹ بند کر دو, اللہ سے مانگنے کا وقت ہے. دل لگے تو بھی, دل نہ لگے تو بھی, مزہ آئے تو بھی, مزہ نہ آئے تو بھی. ہم افسوس ہوتا ہے, اذان ہوتی ہے مغرب کی اور ہماری مستورات جو بیچاری روزے سے ہے, پورے دن کی بھوکی پیاسی ہے. یہ اللہ سے لینے کا وقت ہے. اس وقت مانگے گی تو پورا سال بہت اچھا جائے گا, اچھے دن آ جائیں گے, عاملوں سے جان چھوڑ جائے گی, بہاریں آ جائے گی, بچے فرما بردار ہو جائیں گے. یہ اللہ کی دیوانی ہوگی تو شوہر بچے اس کے دیوانے ہو جائیں گے, ساس بہو دیرانی جیٹھانی سب اس کی ہو جائے گی. جو اللہ کا ہوتا ہے نا, جنگل کے جانور بھی اس کے ہو جاتے. کیوں پریشان رہنا, کیوں بے چین رہنا؟ یہ تو اللہ سے مانگنے کا وقت ہے, لیکن ہماری مستورات کا وہ وقت کچن میں چلا جاتا ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے. نیت کرو انشاءاللہ 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند کریں گے انشاءاللہ. سب کے مصلے بچھیں گے, مصلے کو آباد کریں گے. افطاری میں تھوڑا کم کھائیں گے, افطاری میں تھوڑا کم کھائیں گے, افطاری میں تھوڑا کم کھائیں گے. مغرب کے بعد پورا سال کھانا کھاؤ, رمضان میں نہ کھاؤ, رمضان میں نہ کھاؤ, رمضان میں نہ کھاؤ, صرف چائے وغیرہ پی لو, ہلکی
हल्की सी भूख होगी ना, आपको अव्वाबीन पढ़ने में मजा आएगी, आपको ईशा की नमाज में मजा आएगी, डकारें नहीं आएगी, आपको तरावी में सुस्ती नहीं आएगी, आपको नींद नहीं आएगी, आपको मजा आएगी। ये रमजान इश्क का महीना है, हर सजदा अल्लाह की मोहब्बत में करो। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। कितने लोग गुज़िश्ता साल थे रमजान में, इस साल नहीं है, अल्लाह के पास चले गए। क्या पता मैं और आप आइंदा साल होंगे या नहीं होंगे। आप रमजान, आप तरावी के बाद खाइए। और मैं मस्तूरात को कहना चाहता हूं, एक वक्त किचन में जाएं, एक वक्त शाम को 4:30 से 6, 4:30 से 6, 1.5 घंटा रमजान में वक्त में बरकत होती है। ये 1.5 घंटे में इफ्तारी की भी तैयारी कर ले, रात के खाने की भी कर ले, सहरी की भी कर ले, ताकि इफ्तारी के वक्त इफ्तारी हो जाए, रात के खाने का आपको टेंशन ना आए। वो तो 4:30 से 6 में बन गया है। अब मजे से आप तरावी पढ़ो यार, अल्लाह को याद करो, और घर वाले आए तो गर्म करके खाने बैठ जाओ। सहरी के वक्त में सब मुसल्ले पे हो और आपको खाना बनाने का टेंशन ना आवे। आपने तो 4:30 से 6 में बना लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी दीनी माओ बहनों, रमजान में वक्त में बरकत होती है। रमजान में जोहर से असर का वक्त निकलता है, निकलता है। कभी देखना मस्जिद में बैठ के 2:30 बजे, सोचना 2:45 बजे बजेंगे, बजते ही नहीं है। इफ्तारी में 2 मिनट बाकी होती है, 10 बार देखता है, अजान ही नहीं होती। क्या कहते हैं इसको? इसको बरकत कहते हैं, इसको बरकत कहते हैं। कैसे हो गई ये बरकत? सब अल्लाह के हो गए। 5 वक्त की नमाज, मस्जिदें भरी हुई, सब कुरान पढ़ रहे हैं, सब जिक्र कर रहे हैं, टीवी बंद हो गई, गिबत नहीं हो रही, गुनाह नहीं हो रहा। अल्लाह वालों की ऐसी पूरी जिंदगी बरकत होती है। तो क्या ये मस्तूरा 4:30 से 6 खाना बनाएगी तो 1.5 घंटे में बरकत नहीं हो जाएगी? बरकत हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें अपने आशिकों जैसा रमज़ान गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। थोड़ा सा दिल भी टूटा हुआ था। मैं कारी अनस से वही कह रहा था कि अभी सफ़रों से लगातार सफ़र दर सफ़र से आ रहा था। तो बीजापुर में जब मैं पहुंचा ना, दिल क्यों टूटा था वो बताऊं। उस वक्त बीजापुर जब पहुंचा ना, तो मुझे कहा कि मौलाना एक कब्रिस्तान में जाना है। हर बार नाश्ता कराने ले जाते हो, आते ही सुबह सुबह कब्रिस्तान ले जा रहे हैं, कोई खास बात? मौलाना एक नौजवान का इंतकाल हो गया, अभी कल इंतकाल हुआ। बोले बहुत अच्छा आदमी था, बहुत नेक आदमी था, बहुत मालदार भी था, 3 चिल्ले भी लगे थे, गरीबों की मदद भी बहुत करता था। पूरी सोसाइटी वालों का दिल जरा टूट गया है, थोड़ा चलो ना आप। तो मैं गया कब्रिस्तान, सूरह फातिहा पढ़ी, सारे सवाब किया, काफी लोग जमा हो गए। तो मैंने उनको तरगीब दी कि देखो ये कैसे नौजवानी में चला गया, इसे कुछ पता नहीं जिंदगी मौत का। अभी तक मुझे वो दर्द नहीं आया, रोना नहीं आया। रोना कब आया, दिल कब टूटा? जब मैं कब्रिस्तान के गेट से बाहर निकला ना, तो एक आदमी दौड़ता दौड़ता आया। मैं कार में बैठने वाला था ना, मौलाना मौलाना मौलाना। मैंने कहा जी। एक मासूम बच्चे को लेकर के आया, क्या खूबसूरत बच्चा, सर पे टोपी, इस्लामी लिबास, बुलबुल जैसा लगना, अल्लाह अकबर। उसके हाथ में लॉलीपॉप, चॉकलेट वगैरह थी। मौलाना इसके सर पे हाथ फेर दो। मैंने कहा क्यों? सर पे हाथ फेर दो। तो हाथ फेरते, माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है। तो मुझे ऐसे देखने लगा ताज्जुब भरी नजरों से। तो उस नौजवान ने रोने के अंदाज में कहा, मौलाना आप जिनकी कब्र पे जाकर आए ना उनका बेटा है, आप जिनकी कब्र पे जाकर आए ना उनका बेटा है। 4 बेटियों पे बेटा आया है, चारों बच्चियां भी छोटी है, स्कूल जाती है मौलाना, बड़ी बच्ची भी अभी स्कूल जाती है। 4 बेटियों पे बेटा आया है, और बहुत तमन्नाओं के बाद, बहुत उसके बाद अल्लाह ताला ने बेटा दिया इनके। तो मैं तो उसके सर पे वापस हाथ फेरा, और उसके हाथ में लॉलीपॉप वगैरह थी ना, वो देख के मैं ताज्जुब करने लगा। मैंने कहा कि ये तो अभी बेचारा यतीम है, 40-50 दिन तक तो लोग दिलाएंगे चॉकलेट वगैरह, घुमाने भी ले जाएंगे, फिर बाद में यतीम को कौन पूछता है, सिवाय अल्लाह के इनका कौन सहारा होता है। मैं कहा बेचारा मासूम बच्चा, अभी रमज़ान का महीना आएगा, अब्बू का दीवाना, समझदार भी हो गया, 3 साल का, और अकेला था ना, तो माँ बाप ने बहुत प्यार भी दिया। क्या गुजरेगी इफ्तारी के दस्तरखान पर, क्या गुजरेगी रमज़ान के महीने में, क्या होगा ईद के दिन जब सब बच्चे अपने अब्बू के हाथ चूमेंगे, क्या गुजरेगी इसकी माँ पर। तो मैं सोचने लगा, मैंने कहा वाकई है, अल्लाह आपने हमको बहुत अच्छी हालत में रखा है, हमें तो वलीद बन जाना चाहिए, हमें तो तौबा ही कर लेनी चाहिए। कैसे कैसे लोग बेचारे हालात में। ये वाकई से अभी तो मैं दिल मुतमईन नहीं हुआ था। दूसरे दिन मैं गया फिर कर्नाटक के बागलकोट के इलाके में, एक हाफिज साहब आए, बोला ना ये मेरी बेटी है, इसके सर पे हाथ फेर दो। मैंने उसके सर, छोटी बच्ची है, सर पे हाथ फेर दिया। मुझे कहा मौलाना इसके लिए दुआ करना।
میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے مولانا اس کے امی کا انتقال ہو گیا، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، مولانا حال کا بحال ہو گیا، اس کے امی کا انتقال ہوا تھا، مجھے یہ بچی بہت یاد دلاتی ہے اس کی ماں کی۔ میں نے کہا کیوں، کوئی خاص بات، روتی ہے؟ مولانا اس کی امی ہے نا، یہاں بستی میں اتنا سب ماحول نہیں ہے بولے، لیکن اس کی ماں عالمہ تھی، برقع پہنتی تھی، نوسپس پہنتی تھی، قرآن پڑھتی تھی۔ تو اب اس کی ماں تو چلی گئی، یہ 1.25 سال 1.5 سال کی بچی کو کیا سمجھ بولے، لیکن مولانا میں کبھی اس کو لے کے کھڑا ہوتا ہوں، اس کی ماں تو ہے نہیں دنیا میں، اب ایک برقعے والی عورت سامنے سے جاتی ہے نا تو یہ میرا پیچھا کرتی ہے، مجھے کہتی ہے ابو ابو اماں اماں اماں، یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے۔ بیٹا تیری اماں نہیں ہے، بیٹا تیری ماں نہیں سمجھتے میری بات۔ میں اس کو بلاتا ہوں، میرا کہہ لینا بھی آسان، آپ کا سن لینا بھی آسان۔ میں اس عورت کو بلاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ بہن معاف کرنا مجھے، تو چلی جائے گی تو یہ بہت روئے گی، میں ذرا سائٹ پہ ہٹتا ہوں، اس کو ذرا نوسپس اتار کے بتا دے تو اس کو اطمینان ہوگا کہ یہ میری ماں نہیں ہے۔ یہ ہر برقعے والی عورت کو ماں سمجھتی ہے۔ مولانا میں سائٹ پہ ہٹتا ہوں، وہ عورت اپنا نوسپس اتارتی ہے اور اس کو بتاتی ہے، پھر یہ خاموش ہو جاتی ہے، ایک دم بگ جیسی ہو جاتی ہے، سہم جاتی ہے۔ مولانا 1 سال سے یہ چل رہا ہے، 1 سال سے بڑی مشکل سے قریبی ایک یہاں شادی تھی، انہوں نے کہا آپ کو آنا ہی پڑے گا، اب اس کو ایک عورت کے ساتھ بھیج دیا شادی میں مردوں میں چلا گیا، تو اس نے تو شور مچا دیا، اماں 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 اماں، وہ سب برقعے والی عورت تھی نا، یہاں تم ہے، یہاں تو میری ماں ہے، یہاں تو میری ماں ہے۔ ارے کیا کرے، مجھے بلایا، میں نے کہا کہ اب مسئلہ ہو گیا ہے، اب یہ نہیں مانے گی، اور اگر اس کو ایسے گھر لے جاؤں گا تو یہ بہت روئے گی۔ اب جتنی عورتیں اس کے آس پاس ہیں نا، آپ سب سے کہو کہ ذرا نوسپس اتار کے اس کو بتا دے کہ یہاں اس کی ماں نہیں ہے، یہاں اس کی ماں نہیں ہے۔ میں سائٹ پہ ہٹ گیا، ساری عورتوں نے نوسپس اتارا اور اس کو بتایا، تو اس کے بعد سے یہ خاموش ہو گئی اور سمجھ گئی کہ شاید میری ماں دنیا میں نہیں ہے۔ دعا کر لیجیے ہاتھ اٹھا کر۔ الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ یہ مجمع آپ کے سامنے ہے، اتنی دیر سے بیٹھا ہوا ہے، سب آپ کی محبت میں آئے، آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے، نوجوان بھی آئے، ہماری مائیں بہنیں بھی آئی ہے۔ اللہ میں ان کے درمیان سے ہٹ کر میں اپنی دعا کرتا ہوں، یہ اپنی دعا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، کولاوڑا والو، کچھ جم کے رو کے اپنے اللہ سے مانگ لو اور کہہ دو اللہ آج کی غفلتوں بھری، آج کی آخری رات تھی، اب کل سے ولیوں بھری رات ہوگی، اب سے آپ کا ولی بنوں گا۔ کچھ مانگ لو، کچھ یتیم بچوں کے لیے بھی آنسو بہا دو، جن کے ماں باپ چلے گئے ہوں گے، بیچارے کتنے ایسے ہوں گے ان کے ماں باپ چلے گئے، وہ بیچارے انتظار میں ہوں گے قبر میں، کوئی تو روئے سچے دل سے ہمارے لیے معافی مانگے، دادا پر دادا انتظار میں ہوں گے، اپنے مرحوم رشتہ داروں کے لیے بھی مانگ لو، اپنے لیے بھی مانگ لو، اور کہو اللہ یہ رمضان آپ کے عاشقوں جیسا گزاروں گا، ادھر ادھر کوئی کسی کو نہ دیکھیں، ہر ایک اپنی قبر میں جائے گا، کوئی دوسرا نہیں آئے گا، سچے دل سے میں بھی اپنی کچھ مانگ لوں، آپ بھی اپنا کچھ مانگ لو۔ اگر رونا آئے تو آنسو بہا لینا اللہ کے سامنے، دل کھول کے رو دینا، فریش بھی ہو جاؤ گے اندر سے، میرے رب کو رحم بھی آ جائے گا۔ کسی کو دیکھ کے شرمانا مت، لوگ غیبتیں کرتے نہیں شرماتے، کرکٹروں کی بات کرتے نہیں شرماتے، ہم اللہ کے سامنے روتے ہوئے کیوں شرمائے؟ صحابہ کرام نیکیاں کر کے روتے تھے، ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے، جب تک گنہگار نہیں سمجھو گے اپنے آپ کو رونا نہیں آئے گا۔
پیارے اللہ رحیم مولا کریم عطا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں چین سکون اطمینان اور امن و امان عطا فرما۔ اللہ وہ بیجاپور میں جو بچہ دیکھ کر آیا، جب میں قبرستان سے باہر نکلا مجھے بتایا گیا کہ مولانا جن کی قبر پر آپ جا کر آئے یہ انہی کا بیٹا ہے، بہت پیارا بچہ، اور کئی سالوں سے 4 بیٹیاں تھی، باپ کی بڑی تمنا تھی اللہ ایک بیٹا دے دے، اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دے دیا، آج 3 سال کا ہوا، باپ چلا گیا۔ وہ تو بچہ تو بیچارہ خوش لگ رہا تھا، وہ چاکلیٹ لولی پاپ دیکھ کر اس کو کیا پتا کہ اب میرے ابو کبھی نہیں آئیں گے، اب میرے ابو کبھی نہیں آئیں گے۔ اللہ وہ دل وہ بھی سن کے بہت دل دکھا کہ وہ لڑکی کہتی تھی کہ یہ میری ماں ہے، مما 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 یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے، اور وہ عورتیں آتی اور نوس پس اتار کے خود اس کو بتاتی کہ میں تیری ماں نہیں ہوں۔ اللہ کیا کیسے کیسے لوگ ہیں میرے رب اس دنیا میں، آپ نے ہم کو بہت اچھی حالت میں رکھا ہے۔ اللہ مجھے تو واپس وہ بات یاد آتی ہے، وہ بچوں والی صورت کی خدمت والوں کو پتہ چلا ابو کا انتقال ہو گیا، تو وہ لوگ پہنچے گھر میں، تو 4 لوگ تھے، ایک بیٹی اور 3 چھوٹے بچے، تو پوچھا کہ بیٹی کیا عمر ہے؟ کہا 14 سال۔ اچھا ماشاءاللہ، یہ تینوں کون ہیں؟ کہا یہ تینوں میرے بھائی ہیں، 6 سال 7 سال 8 سال۔ ابو کہاں ہیں؟ کہا ابو کا تو 3 سال پہلے انتقال ہو گیا، ہم لوگ سب یتیم ہو گئے۔ میرے بھائیوں کو تو زیادہ معلوم نہیں ہے لیکن مجھے معلوم ہے، میں 11 سال کی تھی، ابو ہم سے بہت پیار کرتے تھے، اچانک انتقال ہو گیا تو ابو اللہ کو پیارے ہو گئے، ہم یہ چھوٹے گھر میں آ گئے، گھر میں کمانے والا کوئی نہ رہا، ہم امی کے ساتھ رہنے لگے۔ تو وہ بیچارے کیٹ دینے گئے تھے، مدد کرنے گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی اماں ابھی کہاں کام پہ جاتی ہے، ابھی نظر نہیں آتی۔ اس نے کہا آہستہ بولو آہستہ بولو، ارے ہم یوں پوچھ رہے کہ تیری ماں ہے نا، تیری ماں ابھی کہاں کام پر جاتی ہے، جہاں سے گزران چلتا ہے کہاں کام کرنے جاتی ہے؟ اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی دھیرے بولو آہستہ بولو، 1 مہینے پہلے میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا، 1 مہینے پہلے میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ آج دنیا میں نہ ہمارے ابو ہے نہ ہمارے اماں ہے، اللہ اکبر کبیر۔ آج بھی بیچارے بچے اکیلے رہتے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا کس کی راتیں کیسی گزرتی؟ ہماری راتیں تو موبائل میں، ہماری راتیں تو کرکٹروں کے پیچھے، ہماری راتیں تو نیوز میں، ہماری راتیں تو غفلت میں، نہ تہجد کی نیت، نہ فجر کی نماز پڑھنے کی نیت، نہ رات جلدی سونا، نہ وضو کر کے سونا، نہ دعا پڑھ کے سونا، نہ بستر جھاڑ کے سونا، نہ درود شریف پڑھتے پڑھتے سونا، نہ تسبیح فاطمی، نہ کوئی ارادہ نہ کوئی عزائم۔ پورا دن بھی ایسے ہی گزر گیا موبائل کے ساتھ، رات موبائل دیکھتے دیکھتے چارج میں رکھ کے سو گئے، صبح اٹھ کے پھر موبائل کے ساتھ۔ ہمارے ایک شخص قرآن بہت پڑھتے تھے، انتقال ہوا تو قرآن کے اوپر پیشانی رکھی، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مجھے ڈر لگتی کہیں ایسا نہ ہو ہم موبائل کے اوپر پیشانی رکھ کے اللہ کو پیارے نہ ہو جائے، جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمیں غصے سے بچا لے، اللہ ہمیں غصے سے بچا لے، اللہ ہمیں غصے سے بچا لے، اللہ ہمیں مزاج کی سختی سے بچا لے۔ اللہ اگر ہم نے سب پہ غصہ کیا اور موت کے وقت آپ نے کر لیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اللہ ہمیں شانت مزاج والا بنا دے، اللہ ہمیں لوگوں کو معاف کرنے والا بنا دے، اپنے بیوی بچوں پر رحم کرنے والا، گھر میں بااخلاق بنا دے، بیوی دیکھ کے خوش ہو جائیں، بچے خوش ہو گئے ہمارے ابو آ گئے، بہت بھولے بھالے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہم سے پیار کریں گے، ہم کو وقت دیں گے، موبائل سوئچ آف کر دیں گے، گھر میں فضائل کی تعلیم کریں گے، ابو ہم سے مستی مذاق کریں گے۔ اللہ گھر کا ایک ایسا دینی ماحول قائم فرما دے۔ پھر میرے عزیزو بیچارے 4 بچے ایک کیسی زندگی گزارنے والے، پوچھا کہ آپ کے گھر میں کھانے کا کیا نظام ہوتا ہے؟ وہ بھی ایک دم تکلیف دہ ہو گئے کہ کیا کہہ رہی ہے بچی، نہ ابو ہے نہ اماں ہے۔ کہا کہ صبح کا ناشتہ تو نہیں ہوتا، دوپہر میں بھائیوں کو سمجھا کہ گھر رکھ کے چلی جاتی ہوں، کچھ بھیک مانگتی ہوں، کچھ پیسے ہاتھ لگ جائے، وڑا پاؤں وغیرہ لے آتی ہوں تو میں اور میرے بھائی لوگ بیٹھ کے کھا لیتے ہیں۔ بیٹی رات کا کیا انتظام ہوتا ہے؟ رات کا ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا نا، اڑوس پڑوس والوں کو پتہ ہے دنیا میں نہ ہمارے ابو ہے نہ ہمارے اماں ہیں، اڑوس پڑوس والے کچھ بھیج دیتے ہیں تو رات میں وہ کھا لیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہونا تھا، آیا رمضان کا مہینہ اور پہلا روزہ آ گیا، شام کا وقت آ گیا، بچے دوستوں کے ساتھ کھیلنے لگے اور سب کے گھروں میں افطاری کے دسترخوان سجنے لگے، سب کے ابو آنے لگے، فروٹ لے کے آنے لگے، اور 5 منٹ پہلے سب کی ماؤں نے آواز دی، کسی نے 10 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے، چلو 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 ابو آ گئے، افطاری کے دسترخوان سج گئے ہیں، بچہ کوئی کھیلنے والا نہیں۔ تینوں بھائی آپس میں دوڑتے دوڑتے آئے، ہمارے گھر میں بھی ہم بھی فروٹ کھائیں گے، ہم بھی سموسے کھائیں گے۔ گھر میں آئے دیکھا کہ دسترخوان ہی نہیں بچھائے، 5 منٹ باقی ہے، سب کی ماں تو کہہ رہی تھی 5 منٹ باقی ہے۔ کہا بہن سب کے گھروں میں دسترخوان بچھائے، دسترخوان بھرے ہیں، فروٹ وغیرہ ہے،
ہمارے یہاں دسترخوان نہیں بچھا. بہن کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہا میرے بھائی صبر کرو, ان کے ابو ہیں جو کماتے ہیں, پیسہ وغیرہ ان کے پاس ہے, وہ شام کو فروٹ لے آتے ہیں, ان کی اماں موجود ہے نا, وہ سموسے وغیرہ بنا لیتی ہے. میرے بھائیو آپ کو پتا ہے نا, نہ ہمارے گھر میں نہ ہمارے ابو ہیں نہ ہماری امی. ایک عورت مفتی صاحب کو آن لائن مجلس میں کہنے لگی کہ مفتی صاحب, میں غریب علاقے کی رہنے والی ہوں, اگر سحری اور افطاری میں مجھے کچھ کھانے پینے کو نہ ملے تب بھی میرا روزہ ہو جائے. مفتی صاحب رونے لگے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ اللہ, او میرے رب, پیارے رب, سبحان رب, اللہ آپ بہت پیارے ہیں, آپ بڑے رحمان ہیں, آپ رحیم ہیں, آپ ہم کو بڑے معاف کرنے والے. اللہ سب کچھ آپ نے ہی ہم کو دیا ہے, آپ ہمارے بہت قریب ہیں. اللہ ہمیں آپ ہی کے پاس آنا ہے, اللہ ہمیں سمجھا دے. اللہ یہ دوست لوگ ہمارے کام نہیں آئیں گے, اللہ یہ کرکٹر ہمارے کام نہیں آئیں گے, یہ غصہ ہمارا کام نہیں آئے گا, یہ لباس یہ موبائل ہمارا کام نہیں آئے گا. 5 وقت کی نمازیں کام آئے گی, قرآن کی تلاوت کام آئے گی, درود شریف پڑھنا کام آئے گا, نیک بننا کام آئے گا, علماء کی قدر کرنا کام آئے گا, اللہ کے راستے میں وقت لگانا کام آئے گا, اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانا کام آئے گا. اللہ ہم سب کو نیک بنا دے. اللہ یہ کولاونا کے ماحول کو مدنی ماحول بنا دے, یہاں کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا دے, عافیت سے رمضان تک پہنچا دے, شعبان میں برکتیں عطا فرما. یہ رمضان آپ کے عاشقوں جیسا گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم نیت کرتے ہیں صرف رمضانی مسلمان نہیں, اب ہمیشہ کے لیے ہم آپ کو راضی کریں گے. اللہ اب ہم ہمیشہ کے لیے آپ کو راضی کریں گے, اپنے گھر میں فضائل رمضان کی تعلیم کریں گے. اب ہم مسجد اور جماعت میں بیٹھیں گے, اب ہم گشتوں میں جڑیں گے, اب ہم اللہ کے راستے میں ہر مہینے 3 دن جائیں گے, اب ہم لوگ دین کی محنت سے جڑ جائیں گے. اللہ 10-15 لوگ 20 لوگ اللہ بیٹھتے ہیں, اللہ آپ نے ان کو قبول کیا پورے بستی میں سے, اللہ وہ تو اپنی قبر میں جائیں گے, ہم اپنی قبر میں جائیں گے, اللہ ہمیں بھی قبول کر لے, اللہ ہمیں بھی قبول کر لے, اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو بھی اللہ قبول کر لے, ہمیں بھی دین کے کام کے لیے قبول کر لے. اللہ چھوٹا بن کے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پورا فرما, خوب برکتوں والی حلال روزی عطا فرما. بار بار مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مقبول حاضری نصیب فرما. اللہ بہت سے لوگ رمضان وہاں گزارتے ہیں, مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں, وہ لوگ اللہ نکل گئے, بازے لوگ پہنچ گئے. ابھی ایک رشتہ دار نکلے, وہ 28 سال سے رمضان وہی کر, پھر رات میں 2:30 بجے ان کا فلائٹ ہے. اے میرے رب, ہمارا بھی ارادہ ہوتا ہے افطاری کا وقت ہو, ہم بیت اللہ شریف کے سامنے ہو, چالو طواف ہو, 7واں چکر ہو اور اذان ہو رہی ہو, لوگ ہمیں کہہ رہے ہو زمزم پی لو, زمزم پی لو, اور ہم بیت اللہ شریف کو دیکھ کے دعا کر رہے ہو. افطاری کا وقت ہو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ سامنے ہو. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.